अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिलदारम बाय अरीशा एपिसोड नंबर 4। वो सब काफ़ी देर तक नाचते रहे थे, धमाकू पर नाचते, कदमों के नीचे किसी की गैरत, किसी की इज्जत और किसी की बेबसी रोंदी जा रही थी। कह के सीटियाँ, शोर, गोलियाँ, एक वहशियाना जश्न अपनी इंतहा पर था। बाला ने 2-3 मरतबा सरदार यलगार को भी इस दीवानगी में घसीटने की कोशिश की। सरदार, आज तो खुशी का दिन है, 2 कदम तो तुम भी आ जाओ। लेकिन यलगार अपनी चरपाई से नहीं हिला। इसकी नजरें मसलसल दोआम पर थी, आंखों में दीवानगी लिए इसे देख रहा था। वो जमीन पर बैठी, सर झुकाए, थर थर कांपती, चेहरा दुपट्टे में छुपा हुआ और आंखों से खामोशी से बहते आंसू। इसके वजूद में कोई हरकत न थी, बस आंसू थे जो इसे अंदर से खाली करते जा रहे थे। दिलदार का दिल एक अनजाने श्राप में डूबने लगा। इसने हाथ ऊपर किया, बस एक इशारा, और जैसे पूरे मैदान में मौत उतर आई हो। ढुमके, कह के, सीटियां, सब कुछ अचानक साख्त हो गया। बस खत्म करो ये सब कुछ, इसकी आवाज़ गूंजी, मगर इसमें वहशत नहीं, एक सर्द थकन थी जो किसी को भी मजीद बोलने की इजाज़त न देती। अब और नहीं, बहुत रात हो गई है बाला। इसने रुख मोड़ का हुक्म दिया। गाड़ी निकालो, इन सबको हिफाजत से इनके घर के दरवाजे तक छोड़ के आओ। इसका लहजा सख्त था, ऐसे जैसे अब मजीद किसी किस्म की गुस्ताखी की गुंजाइश बाकी नहीं। बाला सर हिलाता हुआ पीछे हटा, और जो चंद लम्हे पहले कह के लगाते, नाचते, मजाक उड़ाते लोग थे, अब दबे कदमों, नजरें झुकाए पीछे हटने लगे। ऐसा लगता था जैसे यलगार अब इन सब हंगामों से, इन सब तमाशों से और जंगलीपन से थक चुका है। शायद इसकी रूह किसी और तरफ जा चुकी थी, जहां सिर्फ वो आंखें थी जो बिना कुछ कहे इसके दिल पर वार कर रही थी। सरदार के हुक्म पर जैसे सब कुछ रुका। तायाबू ने सुख का सांस लिया था। ऐसा लगा जैसे इसके सीने पर रखा पत्थर हटा हो, लेकिन हकीकत यह थी कि वो अपनी ही लगाई हुई आग में झुलस रहे थे। बचपन में इसी दुआम के सर पर हाथ रखकर कहा था कि ये अब मेरी बेटी है, मेरे भाई की निशानी, लेकिन फिर इसी बच्ची से कैदियों से बढ़कर मुशक्कत ली। नन्हे नन्हे हाथों में गुड़िया देने के बजाय झाड़ू थमा दी, चूल्हे की राख थमा दी, तंदूर की गर्मी में इसके मासूम गाल झुलस दिए। सुबह से शाम तक वो बच्ची काम में जुटी रहती और इनकी अपनी बेटियां शहजादियों की तरह आराम करती रहती। वो बेटी जिसे यतीमियों में सहारा देना था, इसे नौकरानी बना दिया गया। जिसके हिस्से में मोहब्बत आनी थी, इसे सख्ती मिली थी। और आज इसी यतीम बच्ची की वजह से इनका सर झुका हुआ था, इनके हाथ फिजा में बुलंद थे, इनकी इज्जत नाच रही थी। शायद वो सजा थी जो इनकी तकदीर इनके लिए चुन रखी थी, जो किसी लब से निकली बद्दुआ नहीं थी, लेकिन एक मजलूम दिल की आह जरूर थी जिसने अर्श को हिला दिया था। और तयाबू जो अपनी जाहिरी पारसाई का लबादा ओढ़े रखते थे, आज इसी लबादे में शर्मिंदगी ओढ़े खड़े थे। इनके आंसू इनके अंदर के खालीपन का ऐलान करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि अपना क्या याद करने के बजाय वो खुद को मजलूम समझ रहे थे। बाला के इशारे पर सब लोग दबे कदमों से वहां से निकलने लगे। दो आम भी खामोशी से उठी थी, सर झुकाए, कदम होले होले आगे बढ़ाते हुए इनके पीछे चलने ही लगी थी कि अचानक एक सख्त मगर मानूस इंसान से अपनी बाहों में समेट लिया। वो चीख ना सकी, बस एक घबराहट बड़ी सांस के साथ पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो खुद को इसके मजबूत वजूद के साथ जुड़ा महसूस कर रही थी, जो इसे थामे चरपाई की तरफ बढ़ रहा था। अरे मेरा सोना मुखरा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो अपने सरदार के साथ रहना है मेरा गुलाब साईं। अब तो तुम इनकी नहीं, अपने शोर की हो चुकी हो, अपने दिलदार की हो। वो नरमी से इसे चारपाई में बिठा चुका था। दो आम की पलकें लरस रही थी, अब लब कमा रहे थे, वो शिद्दत से कांप रही थी, लेकिन सरदार इसकी हर चीज को अपनी बाहों के हिसार में कैद कर चुका था। तुम्हें मोहब्बत है मुझसे, है ना? यही तो कहा था तुमने, बड़े सुकून बख्श अल्फाज से सजन साईं। इसने दो आम के कान के करीब झुककर आहिस्ता से कहा, तुम्हारी इस मोहब्बत की खातिर तो बख्श दिया इन्हें, तुम्हारे सदके में, तुम्हारे प्यार के सदके में छोड़ दिया इन सबको, वरना तो गोलियों की गिनती कम पड़ जाती। लेकिन गुनाहगार नहीं। इसके लहजे में वहशत नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा सुकून लिए बैठा था जो सब कुछ पा लेने के बाद मिलता है। दुआ मुसलसल नफ़ी में हिला रही थी, पर इसके नफ़ी पर अब कोई इतबार करने वाला न था। वो सरदार की हो चुकी थी और सरदारी से अब कहीं जाने नहीं देना चाहता था। डाकू जी, मेरे घर वाले। दुआम की लरसती आवाज़ जैसे हवा में तहलील होकर रह गई। पलकें भीग चुकी थी, आवाज़ में आंसू में गुम हो गई थी, लेकिन अगले ही पल इसकी सारी कमजोरी सरदार के मजबूत मगर बेहद नरम लहजे ने लपेट ली। मेरा गुलाब साईं, तुम्हारे घर वाला यहाँ बैठा है। इसने नरमी से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया, इसकी भीगी पलकों पर झुक कर बोला, मगर घर वालों को जाने दो, दफा करो इन लोगों को। अब तुम्हारा इनसे कोई तल्लक नहीं, तुम्हारा हर तल्लक मुझसे जुड़ा है, हर रिश्ता अब मुझसे है। तुम मेरी हो और सरदार तुम्हारा। वो जैसे हर जख्म पर मरहम रख रहा था। वही हाथ जो कभी वहशत का निशान थे, अब मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। कुछ लम्हे पहले जो शख्स गोलियों से जमीन हिला रहा था, अब इसकी हर बात में दुनिया जहां की मिठास घुली हुई थी। दुआम जो लम्हे पहले लरस रही थी, अब सिर्फ इसकी आवाज़ सुन रही थी, खामोशी से, बेयकीनी सी, कैसे किसी खौफ की तरह जो सच होने का अभी तक यकीन ना आया हो। डाकू जी, मैं, इसकी कमकमाती ज़बान अभी मुकम्मल जुमला भी नहीं कर पाई थी
کہ وہ درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ گیا۔ ڈاکو صدقے اپنے نین سائی کے، وہ نرمی سے بولا جیسے اس کی لرزتی لو کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ان آنکھوں کا حسن تو آج دیکھا ہے سردار نے، اس سے پہلے نگاہوں کا جادو ایسے کیوں نہیں چلایا سجن سائی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، گہرائی تک، ایسے جیسے اپنی مکمل ہستی کو اس میں دفن کرنا چاہتا ہو۔ توام کی سیاہ آنکھیں خوف اور نمی سے لبریز، لیکن پھر بھی بے حد پرکشش، جیسے رات کے سمندر میں چمکتا چاند۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس بے ترتیب اور دل دھڑکنیں بھول چکا تھا۔ یہ ماحول اس کے لیے کسی قید خانے سے کم نہ تھا، لیکن وہ سردار جس کی وحشت چند لمحے پہلے لوگوں کی روحیں چیر چکی تھی، اب صرف اس کی آنکھوں میں اپنا وجود تلاش کر رہا تھا۔ توام کی نظریں دروازے کی سمت تھی، اس کے داخلی حصے کی طرف، جہاں سے اس کے گھر والے چپ چاپ مگر نظریں چرائے نکل چکے تھے۔ کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، کوئی ایک بھی چہرہ ایسا نہیں تھا جس میں اس کے لیے فکر یا بے بسی ہو۔ وہی گھر والے جن کی خاطر اس نے اپنا نصیب اس شخص کے حوالے کر دیا، آج وہی اسے اس کے نصیب کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اور اب یہ سردار وہی تھا جس نے سب کچھ چھینا بھی تھا، جو سب کچھ لٹانے کی طاقت بھی رکھتا تھا، اور وہ جو اب تک دوام کو اپنی باہوں میں لیے اس کی آنکھوں میں دنیا بھر کی گہرائیاں تلاش کر رہا تھا، اس کا مالک بن چکا تھا۔ سردار چمرو کی آواز پر اسے جیسے لمحے بھر کو ہوش میں آیا۔ تمہارا کمرہ سجا دیا ہے، اب تم بھابھی کو وہاں لے جاؤ اور آرام کرو، ہم تو جشن کریں گے، ساری رات جشن ہوگا، ہمارے سردار کی شادی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ چمرو کی باتوں میں خوشی تھی، جوش تھا اور وفاداری بھی۔ بالا نے کہا ہے اس کے آنے تک جشن ختم نہیں ہونا چاہیے، جب تک وہ بھابھی کے سارے گھر والوں کو گھر چھوڑ کر واپس نہیں آتا تب تک جشن جاری رہے گا۔ سردار خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ دوام تھکی ہوئی تھی، چپ چاپ ساخت، لیکن آنکھیں جیسے سب کچھ سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چمرو کی باتیں مکمل ہوئی تو سردار کی نظریں پھر سے دوام پر جم گئی۔ اسے چمرو کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی، اس لیے سخت مگر متوازن آواز میں بولا، ہاں ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لو، لیکن یہاں اس میدان میں صبح مجھے کوئی گندگی نظر نہیں آنی چاہیے۔ سارے رات فائرنگ کرو، بندوقیں چلاؤ، جشن مناؤ، مجھے اعتراض نہیں، لیکن صبح یہ میدان صاف چاہیے، ایک تنکا بھی نہ بچے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، اس کی گرفت میں دوام کا نازک ہاتھ تھا، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، جیسے کانچ پکڑ رکھا ہو، نازک کانچ پکڑ رکھا ہو۔ وہ سادہ سے لباس میں تھی، نہ لہنگا، نہ زیور، نہ سر پر بھاری بھرکم دوپٹہ، لیکن اس کی موجودگی ہی سب سے قیمتی زیور تھی سردار کے لیے۔ اس کی دلہن بنا کسی تیاری کے بھی دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ وہ نرمی سے اسے اپنا ہاتھ ساتھ دیتا آگے بڑھنے لگا تو اس کے خوف سے وہ لرزی تھی، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، جب اگلے ہی لمحے وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں برتا اپنے سینے سے لگائے قدم آگے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ وہ سردار جو ہر لمحہ وحشت کا استعارہ بنا ہوا تھا، اس وقت بے فکری سے دوام کو اپنی باہوں میں اٹھائے ان پتھریلی، سخت اور خاموش پہاڑوں پر یوں چل رہا تھا جیسے وہ رستہ بستوں سے اسی کے قدموں کا عادی ہو۔ لیکن دوام کے لیے سب کچھ خوف جیسا نہیں، ڈرونا خوف تھا۔ ہر قدم پر اسے لگتا کہ وہ گر جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ وہ گرنے کے خوف سے مزید اس کے سینے سے چپکتی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے مزید اپنی باہوں میں قید کر لیتا۔ دوام تو لگ رہا تھا جیسے وہ اس پتھریلی دیواروں میں کہیں دفن ہو جائے گی، اور موت وہ تو جیسے ہر لمحے اس کی سانسوں کے گرد لپٹنے کو تیار تھی۔ تب ہی سردار ایک خاص جگہ پر رکا، دوام کو سینے میں چھپائے وہ کچھ پل یوں ٹھہرا جیسے اپنے کسی خفیہ راز کو سامنے لانے سے پہلے آخری بار سانس لے رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے پیر کی مدد سے ایک مخصوص بٹن دبایا، پہاڑ کا ایک حصہ دھیرے سے سرکا اور ان کے سامنے ایک چمکتا ہوا روشن کمرہ ظاہر ہوا، جیسے پہاڑ کے اندر چھپی کوئی جنت۔ وہ دوام کو اب اپنے بازو میں لیے اس کمرے میں داخل ہوا، اور دوام کی آنکھوں میں بے یقینی سی تیرنے لگی۔ اس نے سردار کے سینے سے سر ہٹایا اور نظریں دہرائی اس کمرے میں، جو کسی شہنشاہ کے حفیظ محل سے کم نہ تھا۔ پتھروں سے بنا ایک بڑا ماسٹر بیڈ، لیکن اس پر سجا نرم گرم اور مہکتا بستر، ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل میں کوئی محل چھپا بیٹھا ہے۔ کمرے میں اسی کی ٹھنڈک، روشنیاں اور آرائش کا ہر سامان موجود تھا۔ پتھر کی سخت زمین پر قالین بچھا ہوا تھا، ہر چیز میں پتھر کی سختی اور پہاڑوں کی سنہری جھلک تھی۔ اس پہاڑی دنیا کے بیچ یہ کمرہ وہ راز تھا جسے سردار نے اپنی دنیا سے چھپا کر رکھا تھا، اور اب اس راز میں دوام کو شامل کر دیا گیا تھا۔ کمرہ بہت اونچائی پر واقع تھا، نیچے میدان کہیں بہت پیچھے چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف صرف پہاڑ تھے، خاموش، پراسرار اور وحشتناک پہاڑ۔ یوں لگتا تھا جیسے ہر پہاڑ ایک چھپا ہوا راز ہو، ہر چٹان اپنی کہانی خود میں دفن کیے بیٹھی ہو۔ لیکن اس لمحے دوام کے لیے ان رازوں کو جاننا اہم نہیں تھا، اسے صرف ایک خوف تھا، ایک انجانا سا ڈر جو اس کے دل میں گونج رہا تھا۔ وہ شخص جو ابھی تک کچھ دیر پہلے اپنی باہوں میں سمیٹے کسی شہنشاہ کی طرح لے آیا تھا، اب اس کے قریب تھا، اور یہ اس کی شادی کی رات تھی۔ دوام کوئی ناسمجھ بچی نہ تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ رات کسی نئی زندگی کا آغاز بن سکتی ہے یا خوف کی ایک نئی دیوار۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی خماری دیکھ چکی تھی، ایسی شدت، ایسا جذبہ جو کسی عاشق کے لیے مخصوص ہوتا ہے، لیکن وہ شخص عاشق نہیں تھا، وہ سردار تھا، ڈاکو تھا، جس کے لہجے میں وحشت اور لمس میں دعویٰ ہوتا تھا، اور اب وہ دوام کو اس رات کی حقیقت کا سامنا کروانے والا تھا۔ آج اس مصیبت سے جان تو چھوٹ گئی تھی جس سے وہ لوگ برسوں سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ایسے ہوگا جس ڈاکو سے وہ اپنی بیٹیوں، بہنوں اور عزت کو بچا رہے تھے، آخر وہی ڈاکو ان کے گھر کا داماد بن گیا تھا۔ طیابہ شکستہ قدموں کے ساتھ گھر واپس لوٹے، چہرے پر ہار جانے کا کرب اور آنکھوں میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ چاچا تو غصے اور بے بسی سے پاگل ہو رہے تھے، اس کے اندر کا غرور، انا، سب کچھ اس وقت زمین بوس ہو چکا تھا۔ آخر وہ ڈاکو بازی لے گیا تھا، وہ ان کے گھر کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے تھے، کچھ بھی نہیں، سوائے خوف کے، ڈر کے اور خاموشی کے۔
گھر کی دیواریں خاموش تھی، صحن میں ہوا بھی سہم کر گزر رہی تھی اور گھر والوں کے چہرے ایسے جیسے کسی جنگ کے قیدی ہوں جو ہار گئے ہوں۔ ڈاکو کی وحشت اب بھی ان کے دلوں میں چنگاری کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ سب بری طرح سے لرزے ہوئے تھے، جیسے ان کی ہڈیاں تک خوف سے جم چکی ہوں۔ آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا اور دل مسلسل کسی انہونی کی دھڑکن میں اٹکا ہوا تھا۔ تب صرف لڑکی کو نہیں پورے خاندان کو سرعام لے جایا گیا تھا۔ سب کے سامنے گاؤں والوں کی نظریں جھک گئی اور ان کا مان، ان کی عزت، ان کے سالوں پرانی رعب اور دبدبے کی دیوار ایک پل میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ جس بھائی کی بیٹی کو صرف زمین کے ایک ٹکڑے کی ہوس میں پالا، جسے اپنی انا کی ضد میں قربان کر دیا، وہی بیٹی اب ان سب کی بے بسی کی سب سے بڑی گواہ بن گئی تھی۔ طیب ابو شکستہ قدموں سے دروازے میں داخل ہوئے تھے، ان کی پشت وہ جھکاؤ لیے ہوئی تھی جو صرف شرمندگی اور ندامت میں آیا کرتا ہے۔ چچا کا حال تو اور بھی برا تھا، ان کے چہرے پر غصہ اور بے بسی کا ایسا تھا جو کسی دھماکے کے اندر ہی جیسے کوئی دھماکہ اندر ہی اندر ہو چکا ہو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں۔ اب صرف سوال ہی باقی تھے، اب ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی ان کے لیے رشتہ لے کر آئے گا؟ کیا کوئی ان کے خاندان کا نام عزت سے لے گا؟ کیا وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لا سکیں گے یا ساری زندگی ایسے ہی کیے کا کفارہ گزارتے رہیں گے؟ ان کے آنسو بہہ رہے تھے، ان کے آنسو نہیں بہہ رہے تھے، اندر ہی اندر ٹپک رہے تھے، کیونکہ کچھ دکھ آنکھوں سے نہیں دل سے برستے، اور آج دل سب کا ہی ٹوٹ چکا تھا کہ کاش اس رات کی کوئی صبح نہ ہو، کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وقت رک جائے، کیونکہ اگر یہ رات بھی گئی تو ان کے نصیب میں صرف ذلت، رسوائی اور شرمندگی لکھی جائے گی۔ ان کے دلوں میں ایک خوف سمایا ہوا تھا، یہ صرف ڈاکوؤں کا نہیں تھا، یہ ان بے آواز طوفانوں کا تھا جو گاؤں والوں کی نظروں میں آئے گا۔ وہ جانتے تھے کہ کل جب سورج نکلے گا تو وہ روشنی ان کے لیے اجالا نہیں بلکہ ان کی بدکرداری، ہراس اور نیت کی کالک کو عیاں کرے گی۔ کیا جواب دیں گے وہ گاؤں والوں کو کہ ڈاکو کیوں لے کر گئے تھے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ جواب بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جواب تب ہوتا جب سوال غلط نہ ہوتا، اور یہاں غلط وہ خود تھے۔ ان کا ہر فیصلہ، ہر لالچ، ہر انکار، سب کچھ جاننے کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکے سوائے کانپنے کے۔ وہ دیوار سے لگے بیٹھے تھے، جیسے اپنے ہی گناہوں کی لاشوں پر ماتم کر رہے ہوں، اور اب وہ بس اسی دعا میں تھے کہ یا تو وقت پلٹ جائے یا رات کبھی ختم نہ ہو، تاکہ وہ کل کا سامنا نہ کر سکے، ورنہ ان کا کوئی حل نہیں تھا۔ اکرم کی آنکھوں میں فطور سا اتر آیا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنی فائلوں پر جھکا ہوا تھا، ہر صفحے پر وہی نام، ڈاکو سردار دلدار یلغار۔ ہر گواہی، ہر شودھ، ہر رپورٹ کو وہ ترتیب دے رہا تھا، جیسے کل کا سورج اس کے کیریئر کا سب سے بڑا دن ثابت ہونے والا، اور ایسا ہی تھا، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا تھا، اب اس مقام تک آ کر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ محبت کے جال میں آ کر وہ خود ہی آئے گا، خود۔ اکرم نے میز پر مکہ مارا اور اس کی آنکھوں میں جلتا انتقام اور ٹھنڈی خوشی ایک ساتھ چھلکنے لگی۔ پھر اس کی نظروں میں ایک لڑکی کی تصویر آئی۔ بس تم نے کہہ دینا، صرف اتنا کہہ دینا کہ تم اسے شادی نہیں کرنا چاہتی، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ اکرم جانتا تھا کہ جب یہ بات دلدار کے کانوں تک پہنچے گی تو وہ ٹوٹے گا، اور تب وہ ایک مجرم نہیں، ایک شکست خوردہ عاشق بن کر رہ جائے گا، اور وہی لمحہ ہوگا جب ہتھکڑی کا ایک حلقہ اس کے ہاتھوں پر چٹکے گا، اور وہ خوش تھا، بہت خوش، اور وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ آخر اتنی بڑی رقم ہاتھ آ رہی تھی، اتنے سارے میڈلز مل رہے تھے، وہ جو برسوں سے صرف محنت کر رہا تھا، اب اس محنت کا صلہ اسے ملنے والا تھا۔ ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی تھی، میڈیا اسے ہیرو کہے گا، اندرونی طور پر وہ ابھی سے جشن منا رہا تھا۔ اکرم ہاں، تم نے کر دکھایا، وہ خود سے سرگوشی میں بولا، آئینے میں اپنا عکس کو دیکھ کر مسکرایا، مگر اس خوشی کے پیچھے ایک سچ چھپا ہوا تھا، ایک سچ جسے وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا کہ یہ کامیابی صرف محنت سے نہیں ملی بلکہ کسی اور کی تباہی سے ملی ہے، اور وہ کوئی اور دلدار یلغار کی محبت کی تباہی تھی۔ اور ڈاکو عشق کرتے نہیں جشتے، وہ کہکا لگا کر بولا۔ وہ عاشق جو اپنی محبت کی سچائی لے کر تباہی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ اکرم جانتا تھا کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی اصل کھیل باقی ہے۔ وہ اپنے ہی جوش میں خوش گواہ خوشی سے جھوم رہا تھا، میڈلز، تاج، شہرت، سب کچھ قدموں میں آ گیا تھا۔ تبھی ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا، اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ اس کے چہرے پر تھوڑا تناؤ ابھرا۔ یہ DIG جنرل نعمان شفیق کا فون تھا، وہی افسر جس کے ماتحت وہ کبھی کام کرتا تھا اور جو برسوں تک اس علاقے میں تعینات رہا تھا۔ اکرم نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیسے ہو اکرم؟ سننے میں آیا ہے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے تم نے، بہت آگے نکل چکے ہو کیا، یا میں ایسے ہی سن رہا ہوں، یا واقعی یلغار وہ ڈاکو تمہارے ہاتھ لگنے والا ہے؟ آواز میں دبی چھپی اور جلن چھپی ہوئی تھی۔ وہ الفاظ کے پردے میں اپنی خفاگی کو چھپا نہیں پایا تھا۔ اکرم لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر گردن اور کمر کو سیدھا کرتے ہوئے بعد اب بولا، جی سر، کوشش تو یہی ہے، اگر سب کچھ پلان کے مطابق ہوا تو کل یلغار ہماری حراست میں ہوگا۔ دوسری طرف سے ہنکار سنائی دیا، جسے کہنے والا ہنسا نہیں، صرف دانت پیسا ہو۔ 4 سال میں نے اس علاقے میں گزارے ہیں، اس کے سائے تک نہ پہنچ پایا، اور تم صرف 2 سال میں ہیرو بننے جا رہے ہو۔ اکرم کے ہاتھ کی گرفت موبائل پر کچھ سخت ہوئی، مگر اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ سر، کچھ قسمت، کچھ ٹیم ورک، باقی اللہ کی مدد۔ نعمان شفیق نے خاموشی سے کال کاٹ دی، اور اکرم کو یوں لگا جیسے جنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ نعمان کی جلن پر کہکا لگا کر ہنسا۔ اکرم جیسے اپنے خوابوں کا جہاں آباد کر رہا تھا، اپنی کامیابی کے قلعے تعمیر کر چکا تھا وہ، مگر اسے خبر ہی نہ تھی جس سوچ پر وہ ناز کر رہا ہے، وہ سوچ اس دشمن کے لیے کچھ بھی نہیں تھی،
کیونکہ وہ دشمن یلغار کوئی عام ڈاکو نہیں تھا، وہ دہشت کا دوسرا نام تھا۔ اکرم سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے، مگر جو کل ہونے والا تھا وہ آج ہی ہو چکا تھا۔ وہ بازی جسے جیتتا ہوا سمجھ رہا تھا، اس لیے اس میں وہ کب سے مات کھا چکا تھا، اور اب جو بچا تھا وہ صرف خالی ہاتھ رہ جانا تھا۔ یلغار کی آنکھوں میں کئی سالوں کی تربیت تھی، اس کا دماغ کسی بھی انٹیلیجنس افسر سے کم نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کب کس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کب بازی پلٹ دینی ہے۔ اکرم بے خبر تھا کہ اس کا ہر قدم یلغار کی آنکھوں میں عکس بن چکا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے جال میں لے آیا ہے، مگر اصل میں وہ خود یلغار کے بچھائے ہوئے جال کا شکار بن چکا تھا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ پہاڑوں میں دھواں پھیلا ہوا تھا، بارود کی بوندیں ہوا کو بوجھل کر دیا تھا، میدان جنگ کی گونج پوری وادی میں ہاہاکار مچا رہی تھی۔ ہر طرف فائرنگ کا شور تھا، ہر ہتھیار، ہر گولی جیسے ایک اعلان کر رہی تھی، یہ علاقہ سردار دلدار یلغار کا ہے۔ ہاں کیا سمجھا تھا انسپکٹر اکرم نے کہ وہ سب کچھ قابو میں لے آیا ہے، کہ وہ جیت گیا ہے؟ بیچارہ، اسے کیا معلوم کہ وہ ایک ایسی باز پر چلا ہے جہاں پہ آدھے بھی بادشاہوں سے زیادہ چلاک نکلتے ہیں۔ جمرو کی ہنسی کی گونج پہاڑوں میں گونج رہی تھی۔ جمرو، بالا اور دوسرے سب ساتھی اپنے اپنے ٹھکانوں سے ہنسی کے کہکے مار رہے تھے۔ یہ ہنسی نہیں بلکہ ایک اور وار تھی، اکرم کے غرور پر، اس کی فخر پر، اس کے پلان پر۔ اکرم کو خبر تک نہ ہوئی تھی کہ جو کھیل وہ کھیل رہا ہے وہ اس سے پہلے ہی سردار پڑ چکا ہے اور اپنے مطابق چالیں بچھا چکا ہے۔ کل جب اکرم جائے گا گرفتاری کرنے، اس کی صورت دیکھنے والی ہوگی۔ ارے نہیں جمرو، وہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے اب کوئی خواہش نہیں ہے۔ آج تو خوشی کا دن ہے، سردار کی شادی کا دن ہے، جشن مناؤ، خوب مناؤ۔ وہ پھر سے آسمان کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے بولا، جب اچانک ہی ایک دوسرا ڈاکو بڑی کش کو لے کر آیا۔ ارے دماغ تو خراب نہیں ہو گیا دارو، یہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ اس کی آواز پورے علاقے میں گونجی تھی۔ بالا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ارے سردار کی شادی ہے، کوئی عام دن تھوڑی ہے، ہم خوب جشن منائیں گے۔ وہ ضد کرنے لگا۔ جشن اپنی جگہ اچھا لگتا ہے، لیکن یہ سب بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ہم نے علاقے کو خوف میں مبتلا نہیں کرنا۔ بالا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی طرف سے خوشی منانے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں بظاہر کچھ غلط نہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس علاقے میں بہت سے معصوم لوگ رہتے تھے جو پہلے ہی ڈاکوؤں کے ظلم و ستم سے شدید خوفزدہ تھے، اور جس طرح وہ کچھ کوئل، راکٹ یا دھماکے خیر مواد اٹھا کر لایا تھا، یقیناً اس کی آواز نے پورے علاقے کو ہنجان میں مبتلا کر دینا تھا، اور پھر سردار کو بھی یہ حرکت ہرگز پسند نہیں آئے گی۔ بالا نے اسے آخری وارننگ دی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں اپنی مرضی کروں گا، تم لوگ بھی تو اپنی مرضی سے خوشیاں منا رہے ہو، مجھے بھی میرے طریقے سے خوشیاں منانے دو، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ڈاکوؤں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن وہ کچھ کوئلہ آسمان کی طرف اٹھا چکا تھا، اور اگلے ہی لمحے ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ فضا تھرتھرا اٹھی، پہاڑوں میں گونج پیدا ہوئی، اور علاقے میں پھر سے ایک خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اسے اپنی باہوں سے آہستہ آہستہ نیچے اتارا، جیسے کوئی قیمتی شے ہو، ذرا سی بھی چوٹ لگ جائے تو ٹوٹ جائے گی۔ جیسے ہی وہ زمین پر اتری، اس کے ننگے پاؤں قالین مخمل جیسے قالین سے ٹکرائے۔ لمحے بھر کو وہ ٹکٹکائی، وہ ننگے پیر آئی تھی، وقت کا کوئی ہوش نہیں تھا، درد، دکھ، خوف سب کچھ اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے، لیکن اس قالین کی نرمی، ایسا لگا جیسے وہ زمین پر نہیں بادلوں پر قدم رکھ رہی ہو۔ اس کا پیر جیسے نرم اور ریشمی خوابوں میں ڈوبا گیا تھا، اور لمحے بھر کو، صرف ایک لمحے کو، وہ ساری تھکان، وہ ساری بے بسی اس کے نرم لمس کے نیچے دب گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نرم فرش کس قید خانے کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی خواب کا آغاز بھی۔ میرا معصوم سائیں، یہاں کی سرزمین پتھروں سے بڑی ہوئی ہے، اس کی بھاری دھیمی آواز لمحے بھر کو ہوا میں ٹھہر گئی۔ اس زمین پر ننگے پیر مت چلنا، تمہارے نازک پاؤں میں تکلیف ہوگی، اور تمہاری تکلیف سردار سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر آہستگی سے اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ توام کی پلکیں لرزی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، اور وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش اس کے رخساروں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا خمار باری بلکوں کے سائے ایک ایسا طوفان لیے ہوئے تھا جس میں دوام کی معصومیت جیسے بہکنے لگی تھی۔ اس کی نظریں جھکی، دل جیسے کام سا گیا، لیکن اس کی لمس میں وہ شدت نہیں تھی جو تکلیف دے، بلکہ وہ ایک محافظ سا تھا جو اسے ہر سختی سے بچانا چاہتا تھا۔ ارے میرا سجن سائیں، تو شرمیلا سائیں بھی ہے، وہ نرمی سے ہنسا، جیسے کوئی خوشبو خاموشی سے ہوا میں تحل ہو گئی ہو۔ اس کے جھکی ہوئی نگاہوں پر آہستگی سے اپنی انگلی پھیرتا نیچے آیا، اور بے باک لمس دوام کی دھڑکن تیز کر گیا۔ پھر اس کے نرم گال پر انگلی سے ایک ہلکی سی لکیر کھینچی، تو ایک لمس جیسے دوام کی روح تک جا پہنچا۔ کیا ہوا میرا سونا مکھرا؟ اس کی آواز میں شوخی تھی، لیکن لہجے میں ایک عجیب سی اپناہٹ، ایک ایسا یقین جو شاید خوفزدہ دوام کو بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ وہ لرز رہی تھی، جسم میں ہنکی اور دل میں گھبراہٹ کی لہر تھی۔ اس کے اطراف میں خاموشی نہیں بلکہ اندر کا شور بول رہا تھا، جسم کا ایک ایک ذرہ کانپ رہا تھا، اور آنکھوں میں ایسا ڈر جیسے صدیوں کی قید ہو، لیکن دلداری سے دیکھ کر صرف مسکرا رہا تھا، جیسے اس کی کیفیت کو سمجھ رہا ہو۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسی دلکشی تھی جیسے پوری دنیا تھم جائے اور صرف وہ لمحہ باقی رہ جائے جب دلدار مسکرایا ہو۔ میرے جان کے ٹوٹے، مجھے تمہاری مسکراہٹ سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے یار سجن، وہ نرمی سے بولا، لیکن دوام کی روح اب بھی اس خوف کی زنجیر میں قید تھی جو نہ جانے کب ٹوٹے گی۔ اس کا لرزنا، اس کا کانپنا تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دلدار نے اسے یوں سہما دیکھ کر نرمی سے اس کی نازک پتلی کمر کے گرد ہاتھ پھیلایا۔ اگلے ہی لمحے
ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ وہ اس کے قریب ہو گئی تھی، اتنے قریب کہ دونوں کی سانسوں کی گرم لہر ایک دوسرے کو چھونے لگی۔ وہ اچانک اس کے سینے سے جا لگی، بیچ سے ہوا تک کا گزرنے کی اجازت نہ تھی، ایسے جیسے کوئی طوفان دو وجودوں کو تیزی سے ایک دوسرے سے ٹکرا دے۔ دوام کی سانسیں بے ربط ہونے لگی، دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں دھماکوں کی طرح سنائی دینے لگی، اور دلدار کے سینے کی حرارت اس کے وجود کو اپنے لپیٹ میں لینے لگی۔ ایک لمحے کو تو وہ جیسے خود سے بے گانہ ہو گئی تھی، ہوس اور خوف اور بے یقینی سب ایک ہی پل میں سے گھیرے ہوئے تھے۔ خوف اور بے یقینی سب ایک ہی پل میں سے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اس کی گرفت میں تھی، لیکن کیا وہ صرف گرفت تھی یا اس کے اندر چھپا وہ جنون جو اس معصوم دل کو چھو جانا چاہتا تھا؟ لیکن کیا یہ جنون وہ سہ سکتی تھی؟ یہی خوف جو اسے مزید کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا، دلدار کی آواز میں ایک عجیب سی سرگوشی تھی جو دوام کی روح کو چھیڑتی تھی۔ تم باتوں سے نہیں، سانسوں سے باتیں کرتی ہو، تم الفاظ نہیں، دل کی دھڑکنیں بول دیتی ہو، تمہاری ہر سانس جیسے کوئی راز کہتی ہے، کوئی فسانہ سناتی ہے۔ وہ اس کے اور قریب ہوا، اتنا کہ سانسیں اب آمنے سامنے نہیں ایک دوسرے میں اترنے لگی تھی۔ اگر ایسا ہے تو دلدار تمہاری ان سانسوں کو خود میں اتار کر اپنے آپ کو متبر کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، سجن سائیں اپنی ان سانسوں سے کہہ دو جتنی باتیں کرنی ہے کر لے، دلدار یہ ارگار اپنی پوری روح کو کان بنا دے گا، ہر سرگوشی، ہر ہچکی، ہر لرزتی سانس کو سننے کے لیے، اور وہ اس میں خود کو فنا کر دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ اچانک وہ اس کے چہرے پر جھکا تو اسے دوسری سانس نہ آئی۔ دوام کے ہونٹوں پر اس کی دیوانگی کے لمس نے لرزہ طاری کر دیا تھا۔ وہ مونچھوں کی چبھن، وہ خالصانہ مرد کی مردانگی کی مہک، وہ لبوں پر رکھی ہوئی شدت، وہ سب کچھ اتنا غیر متوقع اور بے قابو تھا کہ دوام کی سانسیں جیسے سینے میں ہی قید ہو گئی تھی۔ وہ نرمی سے لیکن اپنے پورے جنون کے ساتھ اس کے لبوں پر اپنا حق جتا رہا تھا، جیسے برسوں کا کوئی ادھورا لمس آج مکمل ہو رہا ہو، جیسے وہ صرف چوم نہیں رہا بلکہ اپنی روح، اپنی چاہ اور اپنی بےتابی کو اس کے اندر اڈیل رہا تھا۔ دوام کے لیے یہ سب کچھ خوف کی مانند تھا، ایسا خوف جو ہوش میں آ کر بھی ہوش کر دے۔ وہ اس کی باہوں میں قید تھی، خاموش، بے بس، کانپتی، لرزتی، لیکن اب صرف جسم نہیں، اس کی سانسیں بھی اس کی سانسوں میں سماتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی سانسوں سے کھیل رہا تھا، وہ اسے چومتے ہوئے جیسے سرگوشی میں بول رہا تھا، نکاح مبارک ہو سجن سائیں، یہ لب اب میرے ہیں، میرے یار، سانس کی سانسیں میری ہیں، میرے سونے گلاب کی ہر خاموشی، ہر لرزش میری دیوانگی کی گواہی بنے گی۔ سردار تمہیں اتنا ٹوٹ کر چاہے گا جتنا کبھی کسی نے کسی کو نہیں چاہا ہو۔ اس کے لمس میں ایک ایسی دیوانگی چھپی تھی جو کسی بھی عام دل کو سہنے کی طاقت نہ دیتی تھی۔ وہ دیوانہ تھا، شدت سے چاہنے والا، اور آج اس کا صبر جھلکنے کا تھا۔ وہ بے تابی سے اسے چوم رہا تھا، اس کے چہرے پر اس کی مونچھوں کی چبھن سے مزید لرزا رہی تھی۔ وہ دیوانگی سے اس کی آنکھوں کو، گالوں کو، لبوں کو، گردن کو، ماتھے کو چومے جا رہا تھا، جیسے زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہو، اپنے سونے مکھڑے سے پیار کرنا، بے شمار کرنا۔ مت روکو مجھے، اس کی آواز جیسے کہیں سینے کی گہرائی سے ابھری تھی۔ کتنا انتظار کیا ہے اس لمحے کا، کیا میرے انتظار کو کوئی انعام نہیں دوگی میرا گلاب سائیں؟ تو ہم کی بلکہ جھکی، وہ اس کے نازک ہاتھ سردار کے سینے پر رکھے جیسے اسے خود سے دور کرنے کی معصوم سی کوشش کر رہی ہو، مگر دلدار جو صرف دنیا کے لیے دہشت کا نشان تھا، اس وقت صرف ایک دیوانہ عاشق تھا۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھنے لگا جیسے وہ اس کے انکار سے زخمی ہو گیا ہو، جیسے دل دوام پگھل جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ اس سے پیار میں پاگل ہو، یا جیسے وہ اس کے نکاح کی خواہش میں مرنے کو تیار ہو۔ لیکن یہاں کہانی الٹی تھی، وہ دوام تھی جو خوفزدہ تھی، اور وہ دلدار تھا جو دوام کے انکار کو سن ہی نہ پا رہا تھا۔ نرمی سے نفی میں سر ہلاتے وہ بولا، تم مجھے روک رہی ہو، انکار کر رہی ہو، میری محبتوں سے دور بھاگو گی دلدار سجن، دلدار مر جائے گا، دوسری سانس بھی نہیں آئے گی تمہارے دلدار سائیں کو، کہ تم چاہتی ہو کہ شادی کی رات بیوہ ہو جائے۔ اس کے لمحے میں دنیا بھر کی معصومیت تھی، وہ پوری طرح اس کی بات کو نہیں سمجھی تھی، لیکن جتنی اس بات سمجھ میں آئی تھی وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلا گئی۔ لیکن سامنے بھی تو جیسے کوئی معصوم سا بچہ کھڑا تھا، وہ اس کے حرکت پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ ایک ایسا معصوم ڈاکو تھا جو صرف دوام کے لیے سامنے نرم تھا، ورنہ یہ وہی دلدار تھا جو پتھروں کے بیچ پل کر فولاد بنا تھا، جس کے نام سے حویلیاں خالی ہو جاتی، جس کے بندوق سے نکلنے والی گولی رحم سے پہلے فیصلہ سناتی تھی، اور وہی سردار تھا جو بے رحم مشہور تھا، جس کے نام پر تھانے ویران ہوتے تھے، جس کے سائے سے دشمنوں کی نیندیں اڑتی تھی۔ لیکن دوام کے آگے وہ سب کچھ ہار چکا تھا۔ ڈاکو جی، دوام کی سسکتی آواز گونجی، ڈاکو قربان اپنے سونے سائیں کے، وہ شدت سے کہتا ہے، اچانک دوام کو اپنے بازو سے سمیٹ کے ایسا لگا جیسے وہ خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو، جیسے وہ اپنے وجود کی ہر دھڑکن سے اس کی سانسوں کو سنبھالنا چاہتا ہو۔ مگر تبھی ایک زوردار دھماکے نے پوری فضا کو ہلا دیا، دور و دیوار کانپ اٹھے۔ ایک دلدار کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت اتر آئی، وہی دہشت جو سینکڑوں انسانوں کی سانسیں روک لیتی ہے۔ اس کی نظر لمحے میں بدلی، اور وہی نرم لہجہ لمحے میں فولاد بن گیا۔ دوام کی چیخ اس کے سینے میں دب گئی، وہ خوف سے لرزنے لگی، اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، جیسے اس کی دل اس کے سینے کی دیواروں سے بج رہا ہو۔ ایک عجیب سا خوف میں مطلع ہو کر دلدار نے شدت سے دوام کو اپنے ساتھ لگایا تھا، اس کے ننھے وجود کی تھرتھراہٹ دلدار کی دھڑکنوں میں سما گئی، جیسے اس کی جان ابھی چھوٹ جائے گی، جیسے اپنی دوام کی دھڑکن رک جائے گی۔ دوام کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے لمحے میں سب کچھ ختم ہو جانے والا ہو۔ سردار نے شدت سے اسے خود میں سمیٹ لیا، جیسے اپنے بازو میں قید کر کے دنیا کے ہر آفت سے بچا لینا چاہتا ہو، جیسے وہ دنیا کے ہر خوف، ہر دہشت سے صرف ایک وجود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہو، اپنے دوام کو۔ میرا یار سجن، کچھ نہیں ہوا، یہ دھماکوں کی آواز یہاں آتی رہتی ہے، لیکن یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، بے فکر ہو جاؤ، کانپنا بند کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میرے ہوتے ہوئے دنیا کی
कोई ताकत तुम्हें छू भी नहीं सकती। वो इसे अपने मजबूत बाजू के हिसार में लेते हुए अपने सीने से ऐसे लगा चुका था जैसे इसकी जान वहाँ वही दरक रही हो। दुआम के जिस्म की कंकुमाहट, इसकी सांसों की बेतरतीब रुवानी सब कुछ ऐसे पागल कर दे रही थी। मेरा गुलाब साईं, मुझे डराओ नहीं, यकीन करो आज तक किसी चीज़ से इतना खौफ महसूस नहीं हुआ जितना तुम्हारी धड़कन से हो रहा है। वो इसकी आवाज़ के साथ इसके सीने की धड़कनों को सुन रही थी, जैसे हर धड़कन इसकी रूह पर दस्तक दे रही हो। दिलदार ने इसके चेहरे को दोनों हाथों से थमा, इसकी कामती पलकों को देखा और फिर नरमी से अपनी पेशानी से लगा दी। सारी सांसें एक बारी में ही ले लोगी क्या? मुझे डर लग रहा है तुम्हारी सांसों से मेरे सोने साईं, यूं ना करो। इसका जिस्म अब भी हल्के हल्के कांप रहा था। दिलदार की गिरफ्त सख्त हुई, इसने अपने से और ज्यादा अपने साथ जोड़ लिया। दिलदार की आंखों में एक जुनून था, एक खौफ भी, लेकिन सबसे बढ़कर मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो जान भी दे सकती थी, जो बगावत में दुनिया को भी जला सकती थी। दिलदार की आंखों में खामोश तूफान था। जिसने ये हरकत की थी, अब इसकी सांसों पर सिर्फ सरदार का हक था और अब मुझसे मजीद सांस लेने का वो खुद भी कोई हक नहीं रखता था। सांस लेने देने का वो खुद भी कोई हक नहीं रखता। तुम थक गई हो मेरी गुलाबो, आराम करो और आओ यहाँ। आज के बाद तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आएगी, ये सरदार का वादा है। वो इसे नरमी से उठाकर बेड पर ले आया था, जबकि दुआम का खौफ जूं का तू था, बल्कि वो इसे बेड पर लेता था वहीं वापस अपने सीने से लगा चुका था। सरदार खामोशी से दुआम के बिस्तर के किनारे पर बैठा था। इसकी आंखों में मिठास और बेपनाह मोहब्बत की चमक थी, जो इसकी पूरे जालिम शख्सियत को नरम कर देती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को इसके नरम बेतरतीब बालों में फेरने लगा, जैसे हर कांपती हुई सांस को संभाल रहा हो। वो लड़की जो आज इसकी दुल्हन बनने आई थी, नींद में भी सख्त खौफजदा और बेचैन थी। इसका चेहरा बेतरतीब, थका हुआ और घबराहट से भरा हुआ था। गोया जिंदगी ने इसकी मासूमियत को चुपके से छीन लिया हो। इसकी छोटी छोटी सांसें जैसे हर लम्हे रुकने को तैयार थी और सरदार को इसकी ये हालत देखकर दिल बर्राता था। इसके दिल की धड़कन बेकरार थी, एक अजीब सी बेबसी में लिपटी थी। इसने सोचा कि शायद इस दुनिया में इस लम्हे खत्म हो जाएगी, शायद ये दुनिया इस लम्हे खत्म हो जाएगी जब वो अपने सोने मुखड़े को खो देगा। और इसके अंदर एक वहशत थी, गुस्सा जो हर पल उबल रहा था, लेकिन इसके गुस्से के बीच भी इसकी मोहब्बत की गहराई नजर आ रही थी। वो जानता था कि ये खौफ और बेचैनी इसकी बीवी के दिल में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं और वो चाहता था कि इसका ये प्यार से तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन वो इसकी पनाहों में पहले लम्हात में ही खौफज़दा हो चुकी थी। सरदार ने धीरे धीरे अपने हाथों से इसका चेहरा छुआ। इसका दिल शिद्दत से कांपा था। आज दुआम की हालत देखकर वो खुद खौफज़दा हो गया था। वो इतनी ताकतवर उंगलियों से इसके होठों को सहला रहा था, जैसे वो इसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो हमेशा इसके साथ रहेगा। इसकी दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ इसका खूंखार और बेरहम पहलू और दूसरी तरफ वो नरम और प्यार करने वाला मर्द जो अपने सज्जन साईं के लिए सब कुछ कुर्बान करने को था। वो जानता था कि इसकी दुनिया में इस वक्त खौफ का साया छाया हुआ है, मगर इसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, इसकी बीवी का सुकून। इसने अपने सीने से इसे करीब किया और आहिस्ता से इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा ये डर खत्म कर दूंगा। दुआम की सांसें अभी भी बेतरतीब थी। वो सहमी हुई नींद के बीच लरस रही थी, लेकिन सरदार की मौजूदगी में वो कमजोर और खौफजदा दिल भी कुछ सुकून महसूस कर रहा था। इस लम्हे इसके दिल की हर धड़कन ने सरदार को याद दिलाया कि इसकी वहशत के पीछे एक नरम दिल भी धड़क रहा है, सिर्फ अपने महबूब साईं के लिए। सरदार की नजर दुआम के चेहरे पर मरकूज थी। वो कुछ लम्हे और तकता रहा। इनकी पलकों, थरथराहट, चेहरे की नरमी और थमी थमी सांसों से यकीन होकर चुका था कि वह गहरी नींद में उतर चुकी है। शायद अब इसका खौफ कुछ हद तक कम हो चुका था। शायद इसकी लमस ने, इसकी मौजूदगी ने इसके दिल में कुछ मौजूद तूफान को वक्ती तौर पर थमा दिया था। वह धीरे से उठा। इसने अस्की से कमरे की मध्यम रोशनी आन की, ताकि अंधेरे का साया दोबारा इस पर न छा जाए। एक आखिरी नजर इसके चेहरे पर डालते हुए, जिस पर अभी भी नींद और थकन की झलक बाकी थी, वो पर सुकून हुआ। वो नरमी से इसके करीब झुकता, इसके माथे को शिद्दत से चूमते हुए पीछे हटा। दरवाजे के करीब जाकर इसने बारी पर्दा नीचे गिरा दिया, ताकि सर्दी, रोशनी या कोई भी शोर अंदर से इसे ना जगा पाए। सब कुछ संभालने के बाद सरदार ने अपने मजबूत कदम पहाड़ी के गार की कदमों से पहाड़ की गाड़ की सीढ़ियाँ उतरना शुरू की। इसकी चाल में अब नरमी नहीं, फैसला गिन सकती थी। अब मोहब्बत लम्हे भर को कमरे में कैद हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी वहशत छलकने लगी थी। ये वो वक्त था जिसका हिसाब होना था, जो कुछ नीचे कबीले में हुआ, जो खौफ इसके डरपोक साईं की सांसों में बसा है, अब इसका जवाब देना बाकी था। सरदार की रगों में खून तेज बहने लगा और अब हिसाब का वक्त था। पहाड़ की चट्टानों से बनी इस गार के नीचे वसी और अजीज मैदान में रात के पिछले पहर भी रोशनी और शोर बाकी था। जश्न का समा था। आग के लौए दहक रहे थे, खाने पीने के बर्तन बिखरे हुए थे और हंसी मजाक के अभी भी फिजा में गूंज रहे थे। मगर एक कोने में बाला और झुमरा अपने चेहरे पर खामोशी संजीदगी लिए बाकी सबसे जुदा होकर बैठे थे। इनके दिल में वो धमाके की गूंज अभी भी तरकुनों की तरह बज रही थी। इन्हें मालूम था कि अब जो होने वाला है वो जश्न नहीं, क़यामत हो गया। अचानक पहाड़ के दहाने से बारीक कदमों की चाप गूंजी। सरदार आ गया। न जाने कौन बोला था, लेकिन वो हैरान हुए थे। वो इतनी रात के अपनी महबूब बीवी को छोड़कर नीचे आया था और उसकी आंखों में वहशत तो कोई और ही कहानी सुना रही थी। इसके कदम पत्थर पर नहीं, लोगों के दिलों पर पड़ रहे थे। वह आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा, मगर हर कदम के साथ इसके जिस्म से वहशत की एक लहर उठी और फिजा को काट कर रख देती। इसके चेहरे पर वह सख्ती थी कि वह आग जो जलाने आई थी।
सरदार की नज़र कबीले के हर मर्द पर पड़ी थी और हर मर्द ने नसें झुका ली। जो कुछ हुआ था गलत, बहुत गलत। इनके चेहरों पर अभी भी कुछ लम्हे पहले हंसी के एहसार थे। अब वो पसीने में भीगे हुए कांपते वजूद बन चुके थे। इसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था, जैसे वो नजरें किसी का सीना चीर सकती थी। बाला ने झुमरू को देखा और दोनों के दिल एक साथ दहला। वो सरदार को जानते थे, इसकी खामोशी, इसकी सांसों की रफ्तार, इसकी आंखों का रंग, ये सब कुछ इस बात का ऐलान था कि अब ना सिर्फ बास परस होगी बल्कि सजा भी। सरदार रुका नहीं, वो मैदान के बीच जा रुका। इसने एक नज़र पीछे बैठी भीड़ पर डाली और फिर अपने नखरे से निकली एक गंभीर आवाज में सिर्फ इतना कहा, किसने तोड़ा मेरा असूल? किस में इतनी हिम्मत आ गई जो सरदार के बनाए असूलों को तोड़ते? जैसे वक्त थम गया हो, ना आग चढ़ी ना हवा चली, सिर्फ सन्नाटा। और इस सन्नाटे में सिर्फ सरदार की आंखें बोल रही थी और वो आंखें मौत का पैगाम लिए खड़ी थी। सरदार की गरजदार आवाज़ अब भी फिजा में लरस रही थी। जश्न की हर गूंज, हर हंसी, हर कदम की चाप साख्त हो चुकी थी। बाला और झुमरू एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, फिर खामोशी से उठकर इसके दाएं बाएं आ रुके। बाला ने सुकून से कहा, क्योंकि सरदार की नजर अब दारा को तलाश कर रही थी। बाला के इशारे पर एक आदमी दारा को बुलाने चला गया। दारा अपने हेमे के पीछे से निकला, बाजार मतमीन मगर अंदर से पसीने में शबूर। वो जानता था कि ये वक्त इसके लिए क़यामत से कम नहीं। वो जानता था सरदार के सुल्तान की कीमत क्या होती है। लेकिन आज तो सरदार अपनी बीवी के साथ था। आज इसकी शादी की पहली रात थी। बहुत खास लम्हात थे। इसके लिए आज इसके नीचे आने के कोई चांसेस नहीं थे। वो बाहर आ जाएगा, इसे उम्मीद नहीं थी। इसलिए तो इसे सरदार के असूल को बड़े सुकून से तोड़ा था। इनके किसी कदम से गाँव में खौफ व हरास न फैले। ये असूल तो सरदार का था। उन्होंने कभी गाँव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इनका टारगेट हमेशा और लोग हुआ करते थे। लेकिन सरदारी की शाही कुर्सी को देखते हुए पहली दफा दारा ने जानबूझकर यह हरकत की थी, बल्कि वो तो प्लानिंग भी कर रहा था, बहुत बड़ी प्लानिंग। इसकी आंखों में एक दहशत थी। खामोशी से सरदार को देखने लगा। सरदार की कुर्सी, ताकत, हुक्म, यही तो इसे चाहिए था। यही सब कुछ तो वो चाहता था। अगर वो किसी की तरह के सरदार को पकड़ा दे तो इसकी कुर्सी पर हुकूमत कर सकता था, क्योंकि बाला की तो कोई अहमियत नहीं थी। और फिर असल शातिर दिमाग तो सरदार का था। बाला को तो वो लम्हे में हटा सकता था। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। सरदार ने तो दारा को हाथ के इशारे से बुला लिया। वह सबके सामने दारा अब इन किसके सामने खड़ा था। तो तुमने क्या किया? तुमने किया? सरदार की आवाज़ में न सिर्फ सवाल था बल्कि वो गरज जो पहाड़ों को भी ज़रा ज़रा कर दे। सरदार, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सिर्फ जश्न मना रहा था, तुम्हारी शादी की खुशी। चुप! सरदार की एक धार ने इसकी आवाज़ दबा दी। मेरे असूलों को रोने वाले को सफाई देने का हक नहीं मिलता। शादी की खुशी में नहीं, तुमने बगावत में किया है ये काम। बाला, जंजीर ला। आज पूरा कबीला देखेगा कि एक बागी को सज़ा कैसे मिलती है। सरदार के हुक्म पर बाला अगले ही लम्हे जंजीर ले आया। वो सादा सी थी, मगर इसकी हर कड़ी में सरदार के कानून की बेरहम गिरफ्त थी। वो जंजीर सरदार ने दारा के हाथों में खुद बांधी, मगर मोहब्बत से नहीं, जहर जिसे सब्र के साथ। दारा, तूने मेरे कबीले को, मेरे असूलों को और सबसे बढ़कर मेरे नाम को दाग दिया है। अगर किसी दुश्मनी की बस्ती पर रॉकेट फेंकता तो मैं तुझे शाबाश देता, लेकिन तूने मेरे निकाह के लम्हे को खौफ मेरे का लम्हा बना दिया। मेरी औरत हो जिसे मैंने पहली बार सुकून से नजर भर कर देखा, इसकी नींद, इसकी सांस, इसका सुकून तूने चोरी किया है। चलो तुम्हें तुम्हारा अंजाम दिखाता हूँ। सरदार ने एक झटके से इसे खींचते हुए दारा को हेमे के पीछे ले जाकर एक पुरानी संसार और पथरीली जमीन पर धकेल दिया। ये कबीले की एक हफीफ जगह थी। बाला इसके पीछे आया था। यहाँ पर बाला के अलावा और कोई नहीं आ सकता था, ना ही यहाँ पे किसी को आने की इजाज़त थी। इसलिए झुमरू पीछे ही रुक गया। वो जगह कबीले की नज़रों से ओझल थी, मगर सरदार की इंसाफ की गवाह थी। सरदार ने इशारे से वहाँ पत्थरों की एक बड़ी कोठी बाला से खुलवा दी। वो जिस जगह जिसे कबीले में खामोश कमरा कहा जाता था, वहाँ ना कोई आवाज़ सुनाई देती थी, ना ही किसी की चीख। वो कैदखाना नहीं था, वो खामोश सज़ा का मकाम था, जहाँ सिर्फ इंसान नहीं थी, इसकी नीयत भी बिगड़ जाती थी। दारा को अंदर धकेला गया, संजीर समेत। वहाँ सिर्फ अंधेरा था और एक पत्थर का तख्ता, जहाँ इसे नंगे पैरों पर बैठना था, ना रोशनी ना सदा, सिर्फ खामोशी और वक्त का बेरहम गुजर। तू वहाँ रहेगा जब तक तेरा दिमाग तुझे पता है कि तख्त पर बैठने की चाह रखने वाले असूल तोड़कर नहीं जीतते। सरदार की आवाज़ सर थी, मगर इसमें दहकते अंगारे जैसे जज़ब थे। और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। दारा की चीख नहीं आई, क्योंकि वो जानता था चीखने का कोई भी फ़ायदा नहीं। इसका अंजाम शुरू हो चुका था। दारा के अंजाम ने सिर्फ दारा को ही नहीं, पूरे कबीले को हिलाकर रख दिया था। वो कबीला जो सरदार की दहशत का आदी था, आज कुछ और ही देख चुका था। नरमी की आड़ में छुपी वो सख्ती जो आसमान से नहीं, सरदार की आंखों से बरसी थी। हर मर्द जानता था, अगर वो दारा जैसा ताकतवर और चालाक इंसान भी बख्शा नहीं गया तो फिर वो किसी का भी शुमार नहीं था। खौफ की फिजा ऐसी थी कि खुशबू के बजाय पसीने की बू फैली थी। कुछ दिन पहले की तो बात थी। वो 2-3 बार महफिलों में ये बात निकली थी कि सरदार अब थकने लगा है, सरदार अब आशिक हो गया है, डकैत नहीं रहा। सरदार अगला सरदार दारा होगा। हदी के जुमरू ने भी एक रोज सरदार को कहा था, दारा आजकल कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है सरदार। जिस पर सरदार ने सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था। नरमी थी इस हंसी में, लेकिन वो हंसी एक वार थी। सरदार सब कुछ देख रहा है। वो बोलता कम था, लेकिन याद सब कुछ रखता था। और अब जब दारा की साजिश बेनकाब हुई तो सरदार को यह भी समझ आ गया कि शिराजी अकरम का बेचा हुआ दुश्मन अकेला नहीं था। यह जंग सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी हो रही थी। कबीले के अंदर कुछ चेहरे ऐसे थे जो दो चेहरे लिए घूम रहे थे। सरदार ने इन चेहरों पर नकाब चढ़ते हुए देखा था, और आज नकाब उतरते भी। इसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, इंतकाम भी था। और अब वो वक्त आ चुका था जब सरदार
صرف تلوار سے نہیں، سوچ سے بھی مارے گا۔ اب ایک ایک چہرہ نشان زدہ ہو جائے گا۔ ساری وادی رات کی تاریکی میں جیسے دم سودے بیٹھی تھی۔ نیچے قبیلے میں طوفان برپا کر کے انصاف کی چنگاریاں دکھا کر اب وہ سکون سے اوپر آ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ نرم تھی، چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جیسے کوئی مرد آہن کے ایک طوفان سے لا کر آیا ہو، لیکن دل میں کہیں اندر ایک نرم گوشہ بھی دھڑک رہا تھا، صرف اپنے سجن سائی کے لیے۔ پردہ آہستگی سے ہٹایا گیا۔ پہاڑی غار کی شاہی کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور وہ اس کی زندگی بیڈ پر خاموش لیٹی تھی۔ چہرے پر ایک سانس تھی، تھکن، اور ایک آنکھوں کے گرد وہ دھند جو صدمے کے بعد اترتی ہے۔ سردار کے لبوں پر ایک بے اختیار سا سکون اتر آیا۔ وہ جو پوری دنیا کے لیے دہشت کا نشان تھا، وہ جو قبیلے کے مردوں کے لیے خون کا قانون تھا، آج ایک سہمی ہوئی لڑکی کو دھڑکن کی پناہ دینے آیا تھا۔ آہستگی سے بس کے قریب آتا بیڈ پر اس کے سرہانے بیٹھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھیں بند ہونے کے باوجود خفیف سی لرزش میں تھی، جیسے ابھی بھی کوئی خوف، کوئی دھماکہ اس کی نیند کو ہلا رہا ہو۔ سردار نے نرمی سے ہاتھ بڑھایا، اس کی بالوں میں انگلیاں پھیری، ایک ایک لیڈ کو جیسے اپنی پناہ میں لیے رہا ہو۔ آہستہ سے اس کی پیشانی پر جھکا اور پلکیں اس کے لمس سے بند ہوتی گئی۔ سو جا، میں ہوں تمہارے پاس، کچھ نہیں ہوگا تمہیں میرے ڈرپوک سجن۔ جب تک سردار کی سانسیں چل رہی ہیں تمہاری امانت ہے، اور تم سردار کی دھڑکن، اپنی دھڑکن کو اور تھوڑا نہ صحیح سردار کچھ ہونے دے گا۔ وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ڈرتی ہے، اس سے بھی خوف کھاتی ہے، لیکن سردار کی خوف کی تہ بھی چھپی اس کی لڑکی کو یقین دلانا تھا کہ سردار صرف غصہ اور سزا کا نشان نہیں بلکہ محبت کی آخری پناہ بھی ہے۔ رات لمبی تھی، لیکن سردار کے ہاتھوں کا لمس اسے پرسکون نیند کی آغوش میں لے جا رہا تھا۔ اس کی نیند کو برقرار کر کے آج کی رات اس کے خوفوں کی رات تھی، جو خوف میں بدل دی گئی، جس کی سزا شاید اب دارا کو ساری زندگی بھگتنی ہوگی۔ پہاڑی غار کے اس شاہی کمرے میں خاموشی کا راز تھا، صرف نرم سانسوں کی آواز اور محبت کی وہ آہٹ جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ سردار آہستہ آہستہ اٹھا، کمرے کے گوشے میں پڑی قدیم باری لکڑی کی الماری کھولی، اندر چھپی ہوئی نایاب چیزوں میں سے اس نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور اسے کھولتے ہی اندر چمکتے ہوئے چاندی کے تاروں سے بنی پاسیب نگاہوں میں جگمگائی۔ یہ وہی پاسیب تھی جو سردار نے برسوں پہلے ایک دن کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، وہ دن جب وہ محبت کرے گا، دل سے، روح سے، وجود سے۔ وہ آہستگی سے بیڈ کے پاس آیا اور اب بھی نیند کی آغوش میں تھی۔ چہرہ دھیمی روشنی میں کسی معصوم پھول کی طرح مہک رہا تھا، کپ کپاتی پلکیں، ہلکی سانسیں، اور سردار کی دنیا۔ اس نے خاموشی سے اس کے نازک پیروں کو تھاما، نرمی سے پاسیب اس کے پاؤں میں پہنائی اور پھر جھک کر اس کے پیروں پر اپنے لب رکھ دیے۔ بس ایک پل کو آنکھیں بند کیے یوں ہی رکا رہا، جیسے اسے چھو جانے میں پوری دنیا کا سکون چھپا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جو کسی جنگجو کے چہرے پر نہیں بلکہ ایک عاشق کے لبوں پر اترتی ہے، نرمی، محبت اور عشق، وہ سب کچھ اس پل اس کے چہرے پر تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس لیٹ گیا اور آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو، کسی بھی دکھ، کسی بھی اندیشے، کسی بھی خوف سے۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر آنکھیں موند لی۔ اس رات پہاڑی کی ویرانی میں ایک سخت دل درندہ سے محبت سے ہار مان رہا تھا۔ دوام کی آنکھ دھیرے دھیرے کھلی۔ کمرے میں خفیف سی روشنی تھی جو دروازے کے کنارے سے اندر آ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا، مگر جیسے ہی اس نے خود کو محسوس کیا اپنے گرد لپٹے اس وجود کو، تو دل ایک پل کو ٹھکٹھکا گیا۔ وہ حیران ہوئی لیکن خوفزدہ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں دل کانپ نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی انجانی بے چینی تھی جو پہلے ہر لمحہ اسے جگڑ لیتی تھی۔ وہ تھا اس کے ساتھ، اسے پوری طرح اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے، جیسے کوئی کسی نایاب شے کو سینے سے لگا کر سو گیا ہو، جیسے وہ اس کا سکون ہو، اس کی دنیا۔ دوام کو احساس ہوا کہ سردار نے قمیض نہیں پہنی تھی اور وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ شرم نے پلکوں پر دستک دی، چہرے پر ہلکی سی سرخی اتر آئی، لیکن وہ شرمندگی یا خوف کی شرم نہیں تھی بلکہ ایک جائز رشتے کی حیا تھی، وہ حیا جو اس رشتے کا پہلا لمس ہوتی ہے۔ اسے خود پر حیرت ہوئی کہ اب نہ دل دھڑک رہا تھا، نہ آنکھیں لرز رہی تھی۔ وہ ایک خطرناک ڈاکو تھا، اسے ڈر لگنا چاہیے تھا لیکن ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک سکون تھا۔ اس نے سانس روکتے ہوئے آہستہ سے سرکنے کی کوشش کی، مگر وہ اب بھی گہری نیند میں اسے تکیے کی طرح سینے سے لگائے ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ دوام نے آنکھیں بند کر لی، اس کی باری سانسیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ سو رہا ہے۔ پھر سوتے ہوئے یہ مسکراہٹ، اس کی مسکراہٹ بہت ہی پرسکون تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، سردار کا بازو اب بھی اس کے گرد لپٹا ہوا تھا، جیسے نیند میں اسے چھوڑنے کا خیال نہ ہو۔ دوام نے آہستہ سے پلکیں کھولی اور سانس روک کر اس کا ہاتھ دیکھا جو اس کے دوپٹے کے کنارے پر تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گئی، دل تیز دھڑکا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ ہاتھ اچانک ہی مضبوطی سے اس کی کمر کو تھامے ہوئے خود سے جوڑ گیا، جیسے نیند میں بھی وہ اسے خود سے الگ کرنے کو تیار نہ ہو۔ دوام نے گھبرا کر آنکھیں زور سے مینچ لی اور آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب کوئی خوف نہیں تھا، نہ دل کانپ رہا تھا، نہ وجود۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ ایک جائز ہے، شاید اسی لیے پہلی بار کوئی بے چینی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خاموشی سے لیٹے لیٹے وہ صرف اس کی سانسوں کی روانی سنتی رہی۔ 10-15 شاید 20 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ یوں ہی بے حس و حرکت اس کے سینے سے لگی لیٹی رہی، اس کے بازو کے حصار میں خود کو عجیب سا محسوس
محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، پھر ایک ہلکی سی جھجک کے ساتھ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، سادہ معصومیت سے دبے دبے تجسس کے ساتھ اس نے سردار کا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں بند تھی، دل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا! اس کے بازو کی گرفت سخت ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے پلٹ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن ٹھیک اسی پل جیسے صدیوں کا سکوت چکنا چور ہو گیا، سردار کی سبز آنکھیں کھل چکی تھیں اور ان آنکھوں میں سرخی تھی، شاید گہری ڈرانے والی سرخی۔ ایک لمحے کے لیے دوام کے اندر کا خون جیسے جم گیا، سانسیں رک گئی۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی پل وہ تیزی سے پلٹ کر دوبارہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا اور بدن جیسے اپنی جگہ سے ٹوٹ کر بکھرنے کو ہو۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تھا وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا وہ نظروں کی شدت عام نہیں تھی، اس میں ایک جنگ تھی۔ سردار کے اندر کی وہ دہشت جو شاید وہ دوام کے لیے چھپا لیتا تھا، لیکن اس وقت دوام سے چھپ نہیں سکی تھی، اور اب وہ خود کو اس کے سینے میں چھپائے محض کانپ سکتی تھی اور کچھ نہیں۔ بس اتنی سی ہمت تھی میرا سونا مکھڑا، وہ سرگوشی جیسی دھیمی آواز میں بولا۔ اس کے بالوں میں سانس لیتا نرم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھرتی گئی اور پھر سے وائبریشن پر لگ گیا۔ میرا ڈرپوک سائیں۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن وہ اب بھی اس کے سینے سے نکلنے کو تیار نہ تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، سانسیں الجھ رہی تھی، اور اس کا شرما کر خود میں سمٹنا کسی کمسن تتلی کی طرح لرزش جیسا تھا۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر سکتا تھا، اس کی باہوں کا احسار اور مضبوط ہوا، جیسے کہہ رہا ہو اب آزادی ختم ہوئی، اب بےقراریاں بے باک کرنے کا وقت ہے۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا، اپنی بےقراری خود پر سوار ہوتے محسوس کرتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اسے بستر پر گرا کر اس پر سایہ فکن ہو گیا، جیسے ساری دنیا کی تپش اپنی ذات سے روکنے آیا ہو۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر نگاہ ڈالتا خاموشی سے اپنی محبت کی مہک ثبت کرتا گیا۔ اس کے ماتھے پر، گالوں پر، پلکوں پر، ہر جگہ اپنی بےقراری اپنی طرف اپنی شدت بکھیرنے لگا۔ وہ بن بادل برسات کی طرح اس پر برس رہا تھا۔ اس کے نرم لبوں پر اپنے انگوٹھے کا لمس رکھ کر وہ جھک گیا تھا، اس کے لبوں کی تمام نرمی اپنی چاہت سے چننے کو تیار تھا۔ لمحہ بھاری ہونے لگے، سانسیں رکنے لگی، دھڑکن جیسے خود کو روک کر اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہتی تھی کہ اچانک اس کی وہ معصوم سہمی آواز ہوا میں لرز گئی۔ ڈاکو جی! ایک لمحے کو سردار کا دل جیسے تھم سا گیا۔ ڈاکو صدقے اس آواز کے! وہ دھیرے سے بولا، جیسے یہ آواز اس کی روح کو چھو گئی ہو۔ نماز پڑھنی ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ آواز میں اتنی معصومیت تھی کہ سردار کا دل جیسے پل بھر کو رک سا گیا۔ وہ ہمار آلودہ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر ایک دھیمی مسکراہٹ لبوں پر بکھرتے ہوئے بولا، واش روم وہاں ہے، جائے نماز الماری کے اوپر ہے، لیکن 10 منٹ میں واپس آ جانا، سمجھ آئی؟ وہ جلدی سے سر ہلا کر اس کے حصار سے نکلی اور لمحے کے ہزارویں حصے میں جیسے بھاگتی ہوئی واش روم کی طرف لگ پئی۔ اس کی پازیب کی چنکار کمرے میں ایسی گونجی کہ سردار کی دھڑکنوں میں جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی، لب کھولے سے مسکرائے۔ بالا تو ٹھیک کہتا ہے، سردار سچ میں نکما ہو گیا ہے، سردار عاشق ہو گیا ہے۔ وہ کہکا لگا بیٹھا، پھر جیسے اپنی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ساری رات ان کے دلوں میں بے چینی اور خوف کا سایہ چھایا رہا، نہ نیند آئی نہ سکون ملا۔ بار بار یہی سوال گھوم رہا تھا کہ جب لوگ گاؤں میں جانیں گے تو کیا کہیں گے، کس کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ سب کے دلوں میں شک و شبہ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ رات ڈاکو ان کے گھر پر آئے تھے اور ان سب کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور ان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ گاؤں والے وجہ جاننے کی کوشش کریں گے، کیوں آئے تھے ڈاکو، کس وجہ سے آئے تھے، کیا مطلب تھا ان ڈاکو سے ان کے گھر میں؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا کہ وہ ڈکیتی کرتے اور پھر ان کی بیٹی بھی گھر سے غائب ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ ایک ڈاکو ان کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا، اور انسپکٹر اکرم، وہ بھی تو آنے والا تھا آج اس کی مدد کرنے کے لیے، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ کیا کہیں گے اسے، کیسے بیان کریں گے اس رات کی ساری پریشانی؟ گاؤں کے لوگ تو بس باتوں باتوں میں یہ قصہ پھیلا دیں گے کہ ڈاکو نے ان کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور ان کی بیٹی کو غائب کر دیا۔ یہ سوچ کر ان کے دل دھڑکنے لگے، خوف کے سائے نے ہر طرف اندھیرا بکھیر دیا۔ چاچا چاچی، تایا تائی سب اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھے تھے، لیکن آنکھوں میں بے پناہ فکر اور گھبراہٹ کے اثر صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، مگر دل کی گہری اسراب کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی طوفان آنکھوں کے سامنے ابھر رہا ہو۔ اس ڈاکو نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، کاش وہ دوام کو پہلے ہی اس ڈاکو کے حوالے کر دیتے۔ ویسے بھی تو وہ ان کے لیے مصیبت ہی بنی ہوئی تھی، اس کے خلاف سازشیں کرنے کے بجائے وہ اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے۔ یہ سب کچھ اتنے برے طریقے سے نہیں ہوتا، لیکن اب کیا فائدہ ان سب باتوں کا؟ تو ہم جیسے ہی واش روم میں داخل ہوئے، ایک لمحے کے لیے قدم وہیں جم گئے۔ یہ کسی عام جگہ کا باتھ روم نہیں تھا، یہ تو جیسے کسی شاہی محل کے اندر چھپا خفیہ خزانہ تھا۔ پہاڑ کے اندر تراشا گیا یہ واش روم قدرت اور نفاست کا ایسا امتزاج تھا جو شاید اس سے پہلے اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ سیاہ اور سرمئی پتھروں کی دیواریں، جنہیں تراش کر ترتیب دیا گئی تھی، ان میں کہیں کہیں قدرتی دراروں سے جھانکتی ہلکی سبز روشنی، ہلکی سنہری روشنی، چھت سے لٹکے چھوٹے چھوٹے کرسٹل لیمپس جو روشنی کو اتنا دلکش بنا رہے تھے کہ پورا وجود کسی رومانی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ فرش پر چمکتا ہلکا گرے ماربل، جس کے پیچھ میں سونے کی بریک لکیر چمک رہی تھی۔ دیواروں میں قدرتی چشمے سے گرتا پانی جو ایک چھوٹے مگر خوبصورت واٹر فال کی شکل میں سنگ مرمر کی سنگ میں آ کر گرتا۔ شاور
شاور ایریا ایک شفاف شیشے کے کیبل میں بند تھا جس کے چاروں طرف قدرتی پتھر سے بنے چھوٹے چھوٹے فوارے تھے جو نہ صرف صفائی بلکہ خوشبودار بھاپ خارج کر رہے تھے. ہر طرف آرام دہ مخملی کرسی جس کے سامنے ایک طرف آرام دہ سفید مخملی کرسی جس کے سامنے سنگ مرمر کے میز پر اعلیٰ برانڈز کی خوشبو باری لوشنز اور تولیہ کرینے سے رکھے گئے تھے. دیوار پر نفس ایک لمبا آئینہ جو کان سے زیادہ کسی جھیل کی سطح لگ رہا تھا اور اس کے گرد روشنی کے باریک ہالے بنے ہوئے تھے. یہ واش روم کسی پہاڑی کے اندر تھا. یہ سوچنا ہی مشکل تھا. یہ واش روم کمرے سے کہیں زیادہ حسین تھا, جدید اور پرسکون تھا, جیسے باہر نے اپنے اندر کوئی حوض سنبھال کر رکھا ہو صرف اس کے لیے. اس کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. یہ ہر کونا چمکاتا, ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر موجود تھی. وہ اندر آئی تو بے ساختہ قدم آہستہ ہو گئی, دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ کہ کہیں کچھ گندا نہ کر دے, کچھ بکھر نہ جائے. جلدی فریش ہو کر اس نے وضو کیا اور جب باہر نکلی تو اس کی نگاہ سیدھی سردار پر جو سکون سے اپنے بیڈ پر نیم دراز تھا. آنکھیں پوری طرح سے اس پر جمی ہوئی تھی. جیسے ہی اس کے ننگے پیر زمین سے ٹکرایا, ایک نرم سا احساس دل کو چھو گیا. نیچے بچھا کارپیٹ نہیں, کسی مخمل کا قالین تھا, اتنا اونچا اور گریز کہ اس پر قدم رکھتے ہی جیسے کسی نرم گمان ہوتا کہ کسی نرم بادل پر پاؤں رکھ دیا ہوں. سردار کی شرارتی نگاہ اس کی طرف تھی, جیسے وہ اس کی ہر قدم کا مشاہدہ کر رہا ہو, لیکن وہ جان بوجھ کر اس کی نگراں چرا گئی. اس نے بتائی ہوئی جگہ سے ایک خوبصورت ریشمی کناروں والی جائے نماز اٹھائی. اس کے رنگ بھی ایسے تھے جیسے کسی شاہی دربار سے لائے گئے. وہ آہستہ سے وہیں زمین پر بچھا گئی. دل میں ایک عجیب سی شکر گزاری, عجیب سا سکون تھا. اس لمحے وہ صرف اپنے رب سے مخاطب ہونے جا رہی تھی اور اس لمحے وہ صرف اسی کی تھی. دوام تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پہاڑوں پر رہنے والے لوگ اس قدر شاہانہ طرز سے زندگی گزار سکتے ہیں. وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتی آئی تھی کہ ایسے علاقوں میں تو پانی جیسی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہوتی, لیکن یہاں تو ہر چیز ہی الگ اور حیران کن تھی. یہ کوئی عام پہاڑی جگہ نہیں تھی. یہ تو جیسے پتھروں کے بیچ چھپا کوئی خوف تھا, کوئی خداس جسے صرف وہی دیکھ سکتی تھی جو اس کا مقدر بن چکی تھی. اسے تو اب تک یہی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس پہاڑ کے اندر بجلی کیسے آئی ہوگی, کیونکہ اس کی سوچ اور عقل یہاں تک نہیں جاتی تھی کہ پہاڑ کے اندر بجلی لانے کے لیے سرنگ کے راستے زیر زمین کیبل بچھائی گئی ہے جو قریبی گاؤں کے مین پاور اسٹیشن سے جڑی گئی ہے. وہاں سولر پینل اور بیٹری بیک اپ سسٹم بھی نصب کیے گئے تھے تاکہ بجلی کا تسلسل قائم رہے. یہی وجہ ہے کہ اے سی, لائٹس اور دیگر آلات آسانی سے چلتی تھی. وہ جائے نماز پر سجدہ زیر تھی, ساتھ جھکا ہوا اور وجود پر ایک سکون چھایا ہوا تھا. وہ اپنی دنیا میں گم تھی, عبادت کی پاکیزہ فضا میں, اور وہ سردار جس کے لیے یہ دنیا کی ہر قیمتی شے معمولی تھی, اس لمحے خاموشی سے بے حد گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اس کی پلکوں کی رزت, سجدے کی نرمی, دوپٹے کا جھکاؤ, ہر منظر اس کی دل پر نقش ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا کی ساری محبتیں اسی ایک منظر میں قید ہو گئی ہوں, جیسے رب نے اپنی ساری خوبصورتی تخلیق اس کی زندگی کا حصہ بنا دی گئی ہو. سب سے خوبصورت تخلیق اس کی زندگی کا حصہ بنا دی ہو. اتنی لمبی دعائیں کیوں کر رہی ہو؟ دور سے سرد لہجے میں بولا, مگر الفاظ میں محبت کی ایک چمک چھپی ہوئی تھی. کہیں اپنی دعاؤں میں اپنے گھر والوں کی خیریت تو نہیں مانگ رہی ہو سجن سائیں؟ لبوں پر شرارت, آنکھوں میں ایک مانس اور آواز میں وہ نرمی جو صرف محبت کرنے والے ہی رکھتے ہیں. دوام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دھیرے سے چہرے پر پھیر دیے. پلکیں لرزی, دل کی دھڑکن ذرا سی بڑھی اور چہرے پر ایک ایسی معصوم حیرت اترائی جیسے کسی نے اس کی دل کی بات سن لی ہو. اس نے نظریں اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا, بس لب آہستہ سے ہلے تھے. یہ ظلم مت کرو سردارنی, اب تمہاری دعاؤں پر صرف سردار کا حق ہے. اس کا دل کھول سا گیا. کتنی مطلبی انسان تھا, اس کی دعاؤں پر اپنا حق کہہ رہا تھا. میری دعائیں میری ہیں ڈاکو جی, آپ کا بھی اللہ ہے, آپ خود اپنی دعائیں مانگ لیں. میری دعاؤں پر تو صرف میرا حق ہے. اس کا لہجہ رس رہا تھا جیسے الفاظ دل سے تو نکلے تھے مگر زبان سے گزرنے میں جھجک رہے تھے. آواز بہت ہلکی تھی مگر اس کی منمناہٹ سردار کے دل تک اتر گئی. وہ وہیں ٹیک لگائے, آدھا بازو آنکھوں پر رکھے پڑا تھا, لیکن اس کے لبوں پر بے اختیار ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی. ایک لمحے کو اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا. وہی نازک سا وجود تھوڑی دیر پہلے اس کی پناہوں میں تھا, اب دور کھڑا ہوا چڑیا جیسی بہادری دکھا رہا تھا. تمہاری دعاؤں پر کیا تم پر بھی صرف میرا حق ہے میرا سونا سائیں؟ سردار کا لہجہ اب نرمی سے ضد میں ڈل چکا تھا. آنکھوں میں وہ جنون, وہی جذبہ جو کسی شے کو بانٹنے کا روادار نہیں ہوتا. میں تمہیں کسی اور پر لفظ ضائع کرنے دوں گا یا کسی اور کی دعائیں مانگنے کا اختیار دوں گا, یہ سوچنا بھی مت. جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو تمہارے لبوں پر صرف میرا نام ہو, صرف میری خیر کی فکر ہو, کیونکہ تم اب صرف میری ہو نین سائیں, مکمل میری. اس کے الفاظ میں عجیب سی گیف تھی, محبت کی نہیں ملکیت کی, جو نہ تو دلیل مانگتی ہے نہ ہی اجازت. دعا آنکھوں میں حیرت, دل میں ایک انجان سی کپکپی, اور سردار بس اسے دیکھ کر مسکرا دیا جیسے کسی معصوم چیز پر اپنے گرفت مضبوط کرتے ہوئے تسلی سے آنکھیں بند کر لی ہوں. انسپکٹر اکرم کی پوری تیاری مکمل تھی. آج اس کے لیے خوشی کا دن تھا جس کی شروعات بھی بڑی امید بری ہوئی اور پرجوش تھی. پچھلی رات پہاڑوں کی طرف ایک خوفناک دھماکہ ہوا تھا جو نہایت ہی سنگین تھا. دھماکہ کس نے کیا اس کا پتہ نہ چل سکا, لیکن اس کے ذہن میں یہ بات گونج رہی تھی کہ اس حرکت کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈاکوؤں کا قبیلہ ہے. اس قبیلے میں اگر کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے تو وہی ڈاکو ہوتے. انسپکٹر اکرم کے دل میں یقین جاگ رہا تھا کہ جلد ہی اس کے قبیلے کے خطرناک ڈاکو تک پہنچ جائے گا اور یہ ڈاکو اس کے ہاتھ لگ جائے گا تو اس کے لیے ایک موقع
موقع ہوگا کہ وہ نہ صرف اسے سزا دے گا بلکہ باقی ڈاکو کو بھی عبرتناک مثال دے گا۔ اس نے ذہن میں بہت سی منصوبہ بندیاں کر رکھی تھی کہ اس کا انتقام کیسے لیا جائے گا۔ خاص طور پر اس ڈاکو دارا کا ذکر اس کے ذہن میں تھا جو شیرازی کے ساتھ تھا۔ شیرازی وہ ڈرپوک تھا جو ڈاکو کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا تھا، لیکن اسی قبیلے کا ڈاکو دارا اس کے ساتھ تھا، وہی ڈاکو دارا جو سردار بننے کے لیے بےتاب تھا اور اپنے سردار کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد خود اس کا مقام سنبھالنا چاہتا تھا۔ انسپکٹر اکرم جانتا تھا کہ جب وہ ڈاکو سردار اس کے ہاتھ لگ جائے گا تو باقی ڈاکوؤں کو چن چن کر سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ سب کے لیے ان کے لیے کیڑے مکوڑے تھے۔ فی الحال اس کا پورا فوکس اس ڈاکو سردار پر تھا جو سب سے بڑا نشانہ تھا اور جس کے خلاف وہ اپنی تمام توانائیاں صرف کرنا چاہتا تھا۔ انسپکٹر اکرم نے ناشتہ کر کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھامی اور پرسکون انداز میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دارا کا فون رات سے بند تھا، شاید قبیلے میں کچھ ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ صبح سے اس کا کوئی فون نہیں آیا تھا، لیکن رات کو اس نے کافی دفعہ کوشش کی تھی کہ اسے کال کرنے کی، لیکن اس نے فون نہ اٹھایا تھا۔ لیکن یہاں آج بہت کچھ ہونے والا تھا۔ ڈاکو نے 10 بجے نکاح پر مانے کا وقت دیا تھا اور وہ 10 بجے آنے اور 10 بجنے والے تھے، لیکن انسپکٹر اکرم تو اذانوں کے فوراً بعد ہی گاؤں کے لیے نکل گیا تھا۔ گزشتہ رات اس نے اپنے سینئر پولیس افسر کو فون کر کے یقین دلایا تھا کہ کل تک وہ ڈاکو حراست میں ہوگا۔ پروموشن، انعامی رقم اور تخمے کا بھی بندوبست کروا دیا گیا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی جلد بازی کر رہا تھا، ایسا اس کے سینئر افسران کا کہنا تھا۔ ہوش کے ناخن رکھو اکرم، تم کسی عام شخص کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک ڈاکو سردار کی بات کر رہے ہو جو اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا۔ سینئر افسر نے اسے خبردار کیا تھا، میں ڈاکو کو حراست میں لوں گا، بس میرا پروموشن ٹرانسفر کا بندوبست کریں۔ میں یہاں مزید نہیں رہنا چاہتا، اپنی رقم لے کر کسی اور علاقے میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں حکم زیادہ تھا، ہر کچھ ہی دل میں ان کا عہدہ برابر ہونے والا تھا۔ وہ ایک بڑا اور اہم کام انجام دینے جا رہا تھا۔ ڈاکو سردار کو گرفتار کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے سینئر افسر نے بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ اسی یقین اور عزم کے ساتھ وہ اب پرسکون دل لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہو چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ آگے جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اس کی سوچ تو دور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب وہاں کیوں کھڑی ہو؟ پڑھ لی نماز؟ اب آ جاؤ، تم سے دو ہاتھ کرنے ہیں، تمہاری باہوں میں لے کر مجھے تھوڑی دیر اور سونا ہے۔ سردار کی گمبھیر آواز پر دوام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آرام سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا، نگاہیں پوری شدت سے اس پر مرکوز تھی اور لہجے کی باقی قدم بامشکل اٹھے تھے اور جیسے ہی زمین پر پڑے پازیب کی چھن چھن نے پھر سے خاموشی کو چیر دیا۔ وہ حیران تھی، یہ پازیب اس کی پیروں میں کب پہنائی گئی؟ شاید سردار نے ہی پہنائی ہو، مگر اس کی آواز میں کچھ خاص تھا، نرم مدھم مگر دل کے تاروں کو چھید دینے والی۔ مجھے تلاوت کرنی ہے، وہ بہانہ بنا رہی تھی، جیسے اس کی قربت سے بچنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہی ہو۔ قرآن پاک تو مانگوانا پڑے گا، نیچے ہے۔ وہ بہانے بنا رہی تھی۔ سردار نے جیسے سب کچھ جان لیا تھا، وہ خلوص سے مسکرایا۔ تو ہم کی زبان بے اختیار پھسلی، کیوں نیچے کیوں ہے؟ آپ عبادت نہیں کرتے؟ وہ نہ جانے کیسے بول پڑی تھی، اس طرح کی بات تو کبھی اس کے لبوں سے ادا نہ ہوئی تھی۔ شاید سردار کی نرمی اس کے اندر کی باتیں نکال رہی تھی۔ سردار نے گہری سانس لی، جیسے لمحہ بھر کو کچھ یاد کیا ہو۔ کبھی کبھی کر لیتے ہیں، خیر میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تمہارا قرآن کل آ جائے گا۔ نیچے میدان کے قریب ہماری جمعہ اور عید کی نماز ہوتی ہے، وہیں قرآن پاک بھی رکھا ہے، منگوا دوں گا تمہارے لیے، فکر مت کرو۔ خیر میرا دیا ہوا وقت ختم ہوا، اب آؤ میرے قریب میرا ڈرپوک سائیں، سردار نے شرارتی لہجے میں پکارا۔ اس کی آواز میں بلا کی کشش تھی۔ وہ مجھے دوام نے مدھم سی ہچکچاتی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ بہانے ختم ہو گئے سونا مکھرا، اب آ جاؤ۔ سردار نے اس کے جملے کو اپنی مرضی سے کاٹ کر مکمل کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی لہرا رہی تھی۔ نہیں، وہ ایک بار پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش میں تھی۔ اچھا کوئی اور بہانہ ہے؟ ابھی میرے بہانے باز سائیں کے پاس؟ سردار کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جیسے وہ اس کی جھجک سے لطف لے رہا ہو۔ وہ بے سختہ سر ہلا گئی۔ تو ہم کی سچائی سے بڑی سن کر وہ ایک زوردار بے باک کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کا کہکا کمرے کی خاموش دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگا۔ اچھا تو میرا میٹھا سائیں بناؤ بہانہ۔ وہ بیٹھ کے قرآن سے ٹیک لگا کر بازو سینے پر باندھ کر بیٹھ گیا، جیسے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ ہاں وہ یہ پازیب، وہ آخرکار نظر نیچے کرتے ہوئے بولی۔ اچھی نہیں لگی؟ میرے سجن سائی کی منہ دکھائی ہے۔ سردار نے فوراً سوال کیا۔ اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ اس کی آواز الگ سی ہے اور یہ کھلتی بھی نہیں۔ میں نے یہ وضو کرتے ہوئے کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے لہجے میں حیرت اور تجسس دونوں تھے۔ ہاں کیونکہ یہ میں نے پہنائی ہے، میں نے تمہیں اپنے عشق کا قیدی بنایا ہے، اب جہاں تم جاؤ گے میری محبت کی گونج ساتھ جائے گی۔ سردار کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا، جیسے کوئی خاص یاد چھو گئی ہو۔ یہ میری امی کی ہے، اس کی آواز الگ ہے کیونکہ یہ بابا نے بنوائی تھی تاکہ امی کے ہر قدم کی چھن چھن سن کر دور سے پہچان لے۔ لمحہ پر کو دوام خاموش ہو گئی۔ وہ پازیب کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی کہانی بس گئی ہو۔ وہ پازیب اب صرف ایک زیور نہیں تھا، وہ ایک محبت، ایک پہچان اور ایک وراثت بن گئی تھی جو اس کے قدموں سے بندھی ہوئی تھی۔ سردار کی باتوں سے اس کی محبت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ ہر لفظ میں چھپی ہوئی سختی کے باوجود اس کی نگاہوں میں ایک نرمی اور پیار چھپا تھا، شاید اسی لیے تو اس کے لب و لہجے میں سختی بھی نہیں تھی۔ دنیا جہان کی مٹھاس سمت آتی تھی اس کے لفظوں میں، جیسے وہ اسے دیکھتا تھا یا اس سے بات کرتا تھا۔ وہ پل جب اس نے اپنے قدموں میں اس کی ماں کی پازیب دیکھی تو اس کی دنیا جیسے تھم گئی تھی۔ وہ پازیب کوئی عام زیور نہیں تھا بلکہ اس کی ماں کی دعاؤں کا لمس تھا جو برسوں سے اس کے ساتھ تھا، اب اس کے قدموں میں سجا تھا۔ دوام نے ایک لمحے کے لیے خود کو خاص سمجھا، جیسے وہ کوئی شہزادی اور اس کے سامنے کوئی شہزادہ، لیکن وہ شہزادہ نہیں تھا، وہ ایک درندہ تھا، ایک وحشی، ایک ڈاکو جس کے لیے قتل کرنا بس ایک معمولی سی بات تھی، اور وہ یہ پہچان تھی جو وہ بدل نہیں سکتی تھی۔ یہ وہ حقیقت تھی جس کے ساتھ اس نے ساری زندگی رہنا تھا۔ کوئی اور بہانہ بناؤ میرا مٹھڑا سائیں، اس کے لہجے میں ایک
और चालाकपन फिर से छलकने लगा, जैसे वो एक ही रात में इसकी सोच को पढ़ चुका था। भूख, वो फौरन बली, मगर जैसे ही इसकी निगाहें इसके चेहरे से टकराई, लफ्ज़ बेसाख्ता रुक गए। उफ, सरदार ने गहरी सांस ली। जालम सजन, तुम सिर्फ देखने में ही मासूम हो। वो बेड छोड़कर उठ खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इसके भूख लफ्ज़ ने इसे बेचैन सा कर डाला था। शायद वो कल से ही भूखी प्यासी थी। सोच के साथ वो तेजी से उठा था तो हमको एक अजीब सा सुकून मिला। तेजी से पीछे पीछे बिना आवाज़ के छोटे छोटे कदम उठाती चलती हुई गार के आखिर तक पहुंच गई। सरदार नीचे की तरफ उतर रहा था, हाथ में कमीज थमी हुई थी जो जाते हुए पहन रहा था। तो हमने गहरा सांस लिया और जमीन पर बैठ गई, जैसे सांसें खुद ब खुद रवानी से चलने लगी हूँ। इसने अपने बाजू को नरम और मुलायम कालीन पर फेरते हुए महसूस किया। क्या जिंदगी में इस कदर नरम बिस्तर नसीब हुआ नहीं हुआ था जितना ये कालीन था जिस पर इसके पाँव थे। क्या ये था इसका नसीब, इतना शहाना? लेकिन क्या ये इसे चाहिए था? नहीं, ये इसकी चाह नहीं थी। दिल के अंदर से आवाज़ आई, काश ये सब कुछ इसके नसीब में ना होता, बस एक आम सी जिंदगी, एक मामूली इंसान होता तो कितनी भी आसानी से सब कुछ हो जाता। मगर तकदीर तो इसे इस कातिल, इस डाकू के साथ बांध दिया था जिसे चाहकर भी वो कबूल नहीं कर सकती थी। लेकिन ये मजबूरी की इंतहा थी कि वो इस मामले में बेबस थी। इसकी सुरह आंखों के सामने दूसरी सांस लेने की हिम्मत न थी। वो इसे अलहदगी की बात कैसे करती? यही इसका नसीब था और यही सब कुछ इसे मानना था, चाहे दिल चाहे या ना चाहे, इसे यही सब कुछ कबूल करना था। गांव में गहरी खामोशी छाई हुई थी। रात को होने वाले धमाके ने पूरे गांव को सहमा कर रख दिया था। सुना था कि डाकू के कबीले की तरफ से धमाका किया गया था और इसे फौरन हाले मैदान की जानब भेजा गया। धमाका वाकई बहुत खतरनाक था, लेकिन इंस्पेक्टर अकरम इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। अभी बहुत सुबह थी, यकीनन डाकू के आने का कोई इम्कान नहीं था। इसने हल्की सी दस्तक देकर वो घर के अंदर दाखिल हुआ। सामने चरपाई पर तायाबू बैठे हुए थे। मैंने आप सबसे कहा था कि परेशान मत हो जाइएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर अकरम ने दिल थाम कर कहा, परेशानी साहब जी, तूफान तो कल ही आ गया था। कल रात डाकू आए थे, रातों रात मुझे और मेरे पूरे खानदान को उठाकर कबीले में ले गए। वहाँ ज़बरदस्ती मेरी भतीजी से निकाह कराया गया और फिर हमें यहाँ गाँव छोड़ गए। पूरा गाँव तमाशा देख रहा था, तुम्हें खबर तक नहीं हुई? तायाबू ने परेशान चेहरा उठाते हुए इसे तफसील से जवाब दिया। इंस्पेक्टर अकरम का दिल धड़क रहा था। वो हैरत और सदमे में मुब्तला हो गया, जैसे इसके ख्वाबों की लम्हों में चकनाचूर हो गई हो। कल से वो अपनी ज़िंदगी बदलने के ख्वाब देख रहा था और अब सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। दारा ने इसे क्यों नहीं बताया? रात के धमाके के बाद इसे दारा की कॉल आ रही थी, लेकिन दारा सिर्फ सरदार बनने की बातें करता था, जिससे अकरम काफ़ी बोर हो चुका था। इसने जानबूझकर कॉल नहीं उठाई थी। शायद दारा इसे सरदार की शादी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन बाद में भी दारा की कोई कॉल नहीं आई थी कि वो पकड़ा जा चुका था। क्या वो पकड़ा जा चुका था? इंस्पेक्टर अकरम सर पकड़ कर बैठ गया। लम्हे भर में सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था और वो हाथों पर हाथ रखे खामोशी से बैठा हुआ था। वो खाने की थाली लिया, आस्था कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। निगाह इस पर पड़ी तो इसे ज़मीन पर लेटा देखकर कदम रुक गए। पेशानी पर बेख्तियार बल आए। वो परेशानी से तेजी से इसके करीब आया और खाना टेबल पर रखकर इसके पहलू में बैठ गया। अभी वो इसकी हालत का अंदाजा लगा ही रहा था कि अगले में वो अचानक चूंकी, जैसे किसी की निगाहों की तपश ने इसे नींद की जंजीरों को तोड़ डाला हो। इसने तेजी से आंखें खोली, झटके से उठकर बैठने की कोशिश की। जैसे ही उठना चाहे, इसके वजूद सीधा सरदार के चौड़े सीने से जा टकराया। एक पल के लिए फिजा जैसे साख्त होगी। वो घबरा कर बामुश्किल बोली। अल्फाज इसके लब्बों से नहीं, इसकी घबराहट से झलक रहे थे। सरदार खामोशी से इसकी जन्म देखता रहा, जैसे इसके हर लफ्ज़, हर हरकत को दिल में महसूस कर रहा हो। ज़मीन पर क्यों सो रही थी नैंसाई? वो हैरानगी से पूछने लगा। नजरें इस पर मकूस थी। वो पता नहीं कब आंख लगे हुए हल्का सा झिझकी और इससे फासला बनाते हुए नजरें झुकाकर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ज़मीन पर ना सोना। यहाँ सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी मालकियत है, जैसे चाहो जहाँ चाहो रहो। वो कहते हुए आहिस्ता से झुका, इसे बाहों में उठ समेटा और आराम से बेड पर ले आया। सामने अलमारी में तुम्हारे कपड़े रखे हैं, तुम्हारी पसंद का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए अपनी पसंद से लाया हूँ, जो अच्छा लगे पहन लेना। वो फिर खाने की तरफ बढ़ा, थाली उठाई, उसके पास बैठ गया। तो हमने कुछ न कहा, बस खामोशी से बैठी थी। जब वो इसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा, हर नवाला वो खामोशी से खाती रही, ना कोई शिकायत ना इनकार। शायद इसे मालूम था कि अगर इनकार किया तो आंखें जो इसे मोहब्बत से देख रही हैं किसी वहशत में डल जाएंगे, और ये वो नहीं चाहती थी। खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारा ये बहाना भी खत्म हो जाएगा। मेरे बहाने बादशाही वो शरारती लहजे में बोला। तो हमने झिझक कर नजरें झुका ली। इसके बाद हम कुछ मोहब्बत भरी बातें करेंगे, वो शरारत से आंखें दबाते हुए बोला। तो एक लम्हे को वो घर बड़ा गई। नजरें खुद ब खुद दाएं बाएं भागने लगी। क्या हुआ? वो मजीद करीब आ गया। फिर से वाइब्रेट होने का इरादा है क्या? तो हमने लब काटे, चेहरा सुरख हो गया। ना मेरा वाइब्रेटेड सजन। वो हंसा। अब कोई बहाना तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता, इसलिए अपने बहानों को यहीं ब्रेक लगा दो। इसकी आंखों में शरारत और आवाज़ में चाहत रची हुई थी। सदा सबर नहीं बचा मेरे अब तुम्हारे दिलदार साईं में। वो आहिस्ता से इसके बालों को छूने लगा। तो हमने तरकते दिल के साथ नजरें उठाई। नींद आ रही है। आखिरी नवाला भी मुंह में ही जा रहा था कि जब इसने एक और बहाना इसकी खिदमत में पेश किया। उफ मेरा मासूम साईं, मान लिया तुम्हारा ये बहाना भी, लेकिन कब तक? तुम्हारी आखिर मंजिल सरदार दिलदार है और मेरी पनाह है तुम्हारा घर। आना तो तुम्हें यही है। सो जाओ। इसने बेयकीनी से इसे देखते हुए पूछा था। मैं 5 मिनट का वक्त देता हूँ। अगर इन 5 मिनट में तुम अपनी नींद वाले बहाने को सच साबित करने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, वरना वो अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि अगले ही लम्हे वो सर तक कम्बल लेती सोने के लिए लेट गई थी, और बाकी 5 मिनट के अंदर वो सो भी गई थी, जैसे सोने का मुकाबला चल रहा। वो इसकी हालत से
खूब लुत्फ ले रहा था। इसकी आंखों में शर्म और हया और कुर्बत के खौफ ने इसे हर अदा पर सर हम करने पर मजबूर कर दिया था। मेरा सोतू साईं। वो शिद्दत से इसे खुद से लपेट कर इसके रुखसार पर अपने लबों की गुस्ताखियां बिखरने लगा। अकरम की आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर गुस्से की वजह से लकीरें नुमायां हो रही थी, जो तब से थी जब इसका खौफ टूटा था। वो पुलिस का जवान था, लेकिन आज वो एक शिकस्त खोरदा इंसान लग रहा था। मैंने हर कदम सोच समझ कर उठाया था। इस लड़के के घर वालों को यकीन दिलाया था कि वो इस डाकू से कभी नहीं जुड़ेगी। इसके होंठ कांप रहे थे, मगर वो चालाक डाकू पूरा खानदान उठाकर ले गया। इस लड़की से जबरदस्ती निकाह कर और मैं बस बेखबर सोता रहा। अकरम की मुट्ठी सिकुड़ गई। वो दीवार से टकराकर एक कदम पीछे हटा। यही डकैत, यही डाकू कभी पुलिस से डरते थे और अब हम पुलिस वाले उनसे डरते हैं। आज हम पुलिस वाले इसके खौफ से कांपते हैं। इसका गुस्सा धुआं धुआं उठ रहा था। आंखों में नफरत की आग जल रही थी। ये सिर्फ शिकस्त नहीं, एक जिल्लत थी जो इसने पूरे डिपार्टमेंट के सामने उठाई थी। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। अकरम ने गहरी सांस ली। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तो बस शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत है। सरदार अलका, तुमने मेरे खौफ तो नहीं है, मैं तुम्हें तोड़कर रेजा कर दूंगा। और इस बार मैं ऐसा जवाब दूंगा कि वो कभी भूल भी ना पाएगा। वो कमरे से निकलते हुए खुद से बोला था। सरदार आहिस्ता आहिस्ता पथरीले पहाड़ों से नीचे उतर रहा था। कदमों में थकन नहीं थी, चेहरा बेहद परसुकून था, जैसे रात की सारी उलझने वो पहाड़ों पर छोड़ कर आया हो। हवा में इसकी चाल का रब घुला हुआ था, मगर आज वो रब भी नरमी में लिपटा हुआ था। बाला ने दूर से आते हुए देखा तो जुमरू को कुन्नी मारी। देख, आज हमारे सरदार के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि आज तो सरदार का चेहरा चमक रहा है। जुमरू ने नजरें झुकाकर देखा, फिर जरे लब मुस्कुराया। हाँ, भाभी का असर लगता है। दोनों के चेहरों पर ऐसी हंसी थी जो सिर्फ सरदार को सुकून में देखकर ही आती थी। सरदार ने करीब आते हुए दोनों की नजरें महसूस की, लेकिन कुछ कहा नहीं। बस एक गहरी सांस लेते हुए दाएं जानब झाड़ियों को देखा और आगे बढ़ गया। सरदार, मैंने तुम्हारे और भाभी के लिए स्पेशल नाश्ता मंगवाया है। बाला ने सरदार को देखकर जोश से कहा। आज भाभी की पहली सुबह है ना, यहाँ तो खास इंतजाम करवाया है मैंने भी करवाया है। मैं भी तुम्हारे साथ गया था। जुमरू फौरन बोला। ये हर बार क्रेडिट खुद ले जाता है। सुबह मेरी नींद खराब हुई थी। बाला ने आंखें घुमाई। हाँ, ये मेरे साथ ही गया था। सरदार ने होठ मीचे, चेहरे पर मामूल की संजीदगी थी। तो तुम दोनों अपनी भाभी के लिए स्पेशल नाश्ता लेने गए थे? हाँ सरदार। बाला ने गर्दन हिलाई। अफसोस? सरदार ने नफी में सर हिलाते हुए, क्या हुआ सरदार, अफसोस किस बात का? जुमरू परेशानी से बोला। वो तो नाश्ता कर चुके हैं, इस बात का अफसोस है। मैंने सुबह ही इसे नाश्ता करवा चुका हूँ। क्या? बाला ने हल्की हैरत से पूछा। तुम्हें मीरू ने नहीं बताया? सरदार ने बावर्ची का नाम लेते हुए कहा। लहजे में हल्की सी शरारत की अमजाइश थी। जुमरू को यकीन आया। सच में तुमने भाभी को वो मामूली से नाश्ता करवाया? आज इनकी शादी की पहली सुबह थी, इन्हें अच्छा सा नाश्ता करवाना था। ऐसे कैसे भाभी ने नाश्ता कर लिया? हम दूसरे गाँव से जाकर नाश्ता लेकर आए हैं। बाला की आवाज़ में मायूसी थी। हाँ, तो मैं नाश्ता करूँगा, तुम फिक्र न करो, बस नाश्ता लगा दो। सरदार बिछाई हुई चारपाई पर बैठा और बोला। लेकिन हम भाभी के लिए लेकर आए थे ना? जुमरू की आवाज़ में हल्का गुस्सा था और मासूमियत भी। सरदार के बैठते ही वो उसके करीब आ गया और जोर जोर से इसकी टांगें दबाते हुए अपना गुस्सा जाहिर करने लगा। वो सिर्फ 19 साल का लड़का था और बस यही कर सकता था। जब गुस्से में होता तब भी टांगे दबाता, जब अच्छे मूड में होता तब भी टांगे दबाता, क्योंकि इसके बस में और कुछ नहीं था। बाकी इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ सरदार की खिदमत करना था। अच्छा नाश्ता लगाकर वो तुम लोगों के साथ नाश्ता करेगी। सरदार ने कहा तो बाला फौरन उठ खड़ा हुआ होकर मेज़ लगाने लगा। जुमरू भी मदद करने लगा। ये सब कुछ तुम्हारी भाभी के लिए था। सरदार ने दोनों को देखा और बोला। पलंग, चावल और सालन मेज़ पर रखे। जुमरू ने प्लेटें लगाई। हमने खास इनके लिए नाश्ता मंगवाया था। बाला ने सरदार से कहा। लहजे में मायूसी सी थी। कल सब साथ खाएंगे। सरदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जुमरू ने चाय के कप भी ले आए। बस आराम से खाओ, भाभी की खातिर हमने सुबह जल्दी उठकर काम किया। सुबह सवेरे उठने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। क्या सोचा था? भाभी के साथ बातें करेंगे, इनके साथ दोस्ती करेंगे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही उदास था। अच्छा बस करो, और कितना दुख मनाओगे? शाम में वलीमा है, इसके साथ खाना खा लेना। सरदार ने आसान हल पेश किया तो बाला और जुमरू ने एक दूसरे को देखते हुए खुश हुए। फिर मैं भाभी के साथ शाम की दावत उड़ाऊंगा। बाला ने हाथ पीछे खींचे तो सरदार ने इसे घूर कर देखा, जबकि वो चाय का कप उठाकर लबू से लगा चुका था। मतलब साफ था कि इसका नाश्ता करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इससे पहले ही जुमरू खाना छोड़ता सरदार की घुरी ने इससे पहले कि जुमरू भी खाना छोड़ता सरदार की घुरी ने इसे तेज से खाने पर मजबूर कर दिया था। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।